السلام علیکم لسنرز، آج جو میں کمپلیٹ ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ایک تارا چاند کے پاس، جو کہ تحریر ہے نائلہ طارق کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ڈھلتی دوپہر کی دھوپ آہستہ آہستہ دیوار سے سمٹتی غائب ہوتی جا رہی تھی۔ وسیع و عریض صحن کا سرخ اینٹوں کا فرش دھلنے کے بعد ہلکا ہلکا نم اور ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ شام کی اترتی تازگی باقی رہ جانے والی تپش کو بھی مان کر رہی تھی۔ ہری بھری کیاری کی طرف تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تخت رکھے ہوئے تھے جو پھولدار تخت پوش سے ڈھکے ہوئے تھے۔ نم بالوں میں اترتے پرسکون ہوا کے مدھم جھونکے اس کی روح کو بھی ہلکا پھلکا کر گئے تھے۔ نم سوندھی مہک سانسوں میں اتارتا ہوا حریم کی جانب بڑھا۔ وہ تخت پر گاؤ تکیاں درست کر رہی تھی۔ اس کے شانوں کو چھوتا وہ انہیں چونک کر پلٹنے پر مجبور کر گیا تھا اور پھر ان کی جانب جھکتے ہوئے ان کو گلے سے لگا لیا۔ خوب سوئے تم، کب سے تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس کے شانے پر بوسہ لے کر حریم نے شکایت کی تھی، مگر مسکراہٹ اس کے چہرے پر کھلی جا رہی تھی۔ آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا، میں رات میں اچانک یہاں نازل ہوا تھا۔ میری وجہ سے سبھی کی نیند درم برم ہو گئی۔ سفر کی تھکن کی وجہ سے صبح ہی سویا تھا۔ تخت پر براجمان ہوتا وہ بتا رہا تھا۔ آپ کب آئی؟ میں صبح ہی آذر کے ساتھ آ گئی تھی۔ وہ تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہے تھے، مگر ان کو آفس تو جانا تھا نا، تو آپ مجھے جگا دیتی۔ کوئی بات نہیں، ان کو معلوم تھا تم تھکے ہوئے ہو۔ اب وہ رات کو آئیں گے تو مل لینا۔ آطر کہاں ہے؟ اسے یاد آیا، تمہارا ہی بھانجا ہے، میرے ساتھ سوتا ہوا یہاں آیا تھا، مگر دوپہر تک جو سویا تو ابھی تک سویا ہوا ہی ہے۔ ویسے میں تم سے بہت ناراض ہوں، کیا ہو جاتا اگر ایک ہفتے پہلے آ جاتے؟ آطر کی پہلی برتھ ڈے مس کر دی تم نے۔ اب بھی اگر آئے ہو تو ابو کی ناراضگی کی وجہ سے، ورنہ مجھے یقین ہے کہ تم عین حسیب کی شادی کے دن ہی آتے۔ ان کے خفت زدہ لہجے پر وہ خاموش رہا۔ عثمان، دادی جان کے گزر جانے کا غم جتنا تمہیں ہے اسی قدر ہم سب کو بھی ہے۔ تم نے ان کے زیر سایہ زندگی کا آغاز کیا تھا، تمہاری پرورش میں سارا عمل دخل انہی کا رہا، مگر وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی تھیں۔ موت برحق ہے، ان کی زندگی اتنی ہی تھی، تمہیں اب اس سانے سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بغور اس کے سنجیدہ تاثرات دیکھتی وہ سمجھا رہی تھیں۔ ابو نے تائے جان سے کہا تھا کہ اب میں ان کے پاس رہوں گا۔ یہ فرمان جاری کرتے ہوئے ابو کو یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کتنے ہرٹ ہو سکتے ہیں۔ کیا ان کے لیے تکلیف دہ نہیں مجھے الگ کرنا؟ اس کے لہجے میں باپ کے لیے ناراضگی اود آئی تھی۔ اگر ابو نے ایسا کہا تھا تو یہ تمہاری ضد کا نتیجہ تھا۔ عثمان، دادی اور تایا کی فیملی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے، مگر یہاں تمہارے ماں باپ بہن بھائی بھی ہیں جو تم پر حق رکھتے ہیں۔ ہم سب کو بھی تمہاری ضرورت ہے، کوئی تمہیں کسی سے الگ نہیں کر رہا۔ تمہیں جاب کے لیے بھی تو یہاں آنا تھا، پھر ابھی سے کیوں نہیں؟ یہاں سیٹل ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم تایا جان وغیرہ سے کٹ گئے۔ تم جب چاہو وہاں جا سکتے ہو، جس طرح وہاں سے یہاں آتے جاتے رہے ہو۔ میں کوشش کروں گا، میرے لیے مشکل ہوگا یہاں مستقل ایڈجسٹ ہونا۔ اب امی سے یہ بات نہ کہہ دیجیے گا، ورنہ وہ اور ناراض ہوں گی۔ وہ تو پہلے بھی اس بات سے خوش نہیں تھی میں دادی جان کے پاس رہوں، وہ کچھ بیزار لہجے میں بولا۔ مگر پھر بھی امی نے قربانی دی۔ دادی جان اپنے سب پوتے پوتیوں میں تم سے سب سے زیادہ محبت رکھتی تھیں، تو تم بھی تو ان کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ مگر اب امی کی خوشی کے لیے تمہیں تھوڑا بہت سمجھوتا کرنا ہوگا، ان کی خوشی سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے۔ حریم کے نرم لہجے پر وہ کچھ بولا نہیں تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ سوچ رہا ہوں بھائی کی شادی کی ڈیٹ آگے بھی تو بڑھائی جا سکتی تھی، کتنا عجیب لگے گا سب۔ تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ علالت کے دنوں میں دادی جان نے سب سے کہہ دیا تھا کہ کسی بھی صورت حسیب کی شادی آگے نہیں بڑھائی جائے گی۔ سب کچھ سادگی سے ہو رہا ہے، اور پھر شادی آگے بڑھانے پر ماہین کے گھر والوں کو مسائل کا سامنا بھی تو ہو سکتا ہے، ہمیں ان کا خیال بھی تو رکھنا ہے۔ حریم بات مکمل کر کے آمنہ کی طرف متوجہ ہو گئیں جو یہیں آ رہی تھیں۔ امی، بیٹے کے آنے کی خوشی آپ کے چہرے سے جھلکی جا رہی ہے، حریم نے مسکراتے کہا۔ ظاہر ہے پہلی بار یہ تسلی تو ہے کہ میرا بیٹا اب میرے پاس رہے گا، مگر یہ تو بالکل خوش نہیں لگتا۔ یہاں آتے ہی اس نے باپ سے بحث شروع کر دی، ان سے زیادہ اسے تایا کی فکر ہے۔ امی، اب اس بارے میں کوئی بات نہ کریں، عثمان یہاں اپنی خوشی سے آیا ہے۔ حریم فوراً بولی، اب یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں یہاں اپنی مرضی سے آیا ہوں، مجبوراً یا زبردستی نہیں۔ ماں کا ہاتھ پکڑ کر قریب بٹھاتا ہوا مصالحانہ لہجے میں بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ آمنہ کچھ کہتی، گیٹ نے تینوں کی توجہ کھینچ لی۔ اس کی پونی ٹیل ہاتھ میں پکڑے حسیب تقریباً اسے کھینچتا تخت کے سمت لے کر آیا تھا۔ یا اللہ خیر! حریم بے ساختہ ہنسی تھی۔ مرو یہاں! حسیب نے تپے انداز میں اس طرح اس کی پونی چھوڑی کہ وہ گرنے والے انداز میں حریم کے قریب جا بیٹھی تھی، مگر مجال ہے جو اس نے شاپر کو ہاتھ سے نکلنے دیا ہو۔ اول درجے کی فقیر ہے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، کہاں سے لگ رہا ہے کہ شادی سادگی سے ہو رہی ہے؟ اس پر گرم ہوتا حسیب ماں سے شکایت کر رہا تھا،
بھائی جان سوٹ کے ساتھ سینڈلز نہیں ہوں گے تو کیا بغیر سینڈلز کے تمہاری بارات لے کر جاؤں گی؟ وہ چہرے پر معصومیت سجائے بولی تھی۔ اپنے باپ سے جا کر فرمائشیں کرو، وہ پوری کریں گے۔ میرے پاس خزانے نہیں ہیں جو تم پر خرچ کرتا رہوں۔ اسے جھڑکتا وہ کرسی پر براجمان ہوا تھا۔ شادی میرے باپ کی نہیں تمہاری ہو رہی ہے، اپنی دلہن کے لیے بھی تو آنکھیں بند کر کے خرچ کر رہے ہو، بہن پر خرچ کرتے جان جا رہی ہے۔ چپ کرو، شاپنگ کے نام پر اس کا خون پی کر ہی دم لوگی۔ آمنہ نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا جو ڈٹائی سے ہنسی تھی۔ خزینہ، سوٹ تو دکھاؤ کیسا لائی ہو؟ حریم نے درمیان میں ہی بولتے اسے شاپ پر لے لیا تھا۔ یہ تو 2 سوٹ ہیں حسین، تم اتنے دریا دل کب سے ہو گئے، وہ بھی خزینہ کے لیے؟ حریم حیران ہو کر بولی۔ ایک سوٹ لینے کے بعد دوسرے کے لیے پھیل گئی، کیا کرتا، بیچ بازار میں اپنی عزت بھی تو بچانی تھی۔ حسیب کلس کر بولا۔ ایک سوٹ کافی نہیں تھا جو دوسرا بھی لے لیا، اتنے روپے خرچ کروا دیے تم نے میرے بچے کے۔ آمنہ اس کے نفیس فینسی سوٹ کو دیکھ کر ہول اٹھی تھی۔ تیمی، جس قدر بھی خرچ ہوں کم ہے، آخر میرے بھائی جان کی شادی ہے۔ وہ چہکی تھی۔ خود کماؤ تو پتہ چلے کہ 10 کے نوٹ کی بھی کتنی اہمیت ہے۔ کمبخت، تجھے دادی کا بھی غم نہیں جو اتنی تیاریاں کر رہی ہے۔ آمنہ کے گرکنے پر اس نے شرمندہ ہو کر چور نظروں سے خاموش بیٹھے عثمان کے سنجیدہ تاثرات کو دیکھا تھا۔ تمہاری ماں کو تو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اخلاقاً ہی آ کر پوچھ لیتی کہ شادی کی تیاریاں مکمل ہوئی ہیں یا نہیں۔ تیمی، میں تو ہوں یہاں اپنے بھائی جان کی شادی کی تیاریاں مکمل کرنے کے لیے، کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑوں گی۔ تم اپنی تیاریاں پوری کر لو پہلے۔ آمنہ ناگواری سے اسے دیکھتے تخت سے اٹھی تھی۔ یہ تو کبھی میری ماں سے خوش نہیں ہو سکتی۔ ان کے آگے بڑھتے ہی وہ بڑبڑائی تھی۔ امی ذرا آ کر سنیں یہ کیا بول رہی ہے؟ حسیب نے فوراً آواز لگائی۔ بھائی جان سدھر جاؤ ورنہ ماہین بھابھی سے شکایت کر دوں گی، تیر کی طرح سیدھے ہو جاؤ گے۔ وہ جل کر بولی تھی۔ اچھا تو ماہین نے ابھی سے تمہیں سیدھا رکھنے کی ذمہ داری سنبھال لی ہے؟ حریم نے مسکراتے ہوئے بھائی کو دیکھا۔ اپیا ان کو بھی کم نہ سمجھیں، بہت پہنچی ہوئی چیز ہیں یہ۔ شاپ پر دو ادھر۔ حسیب کے ہاتھ بڑھانے پر وہ بدک کر پرے ہوئی تھی۔ اچھا اب کچھ نہیں بولوں گی بھائی، ان کا ہاتھ پکڑ لو، بہت لمبا ہے، مجھ تک پہنچ ہی جائے گا۔ اس نے ہنسی روکتے ہوئے حسبان سے مدد مانگی جو پہلے ہی حسیب کا ہاتھ پیچھے ہٹا گیا تھا۔ چلو بھائی اب تمہیں بچانے والا بھی یہاں آ گیا ہے، حریم مسکراتے بولی۔ بھائی پتہ ہے پچھلی دفعہ بھائی جان نے میرے بال کھینچے، میری گردن میں جھٹکا آ گیا تھا، امی نے تایا ابو سے ان کی شکایت کر دی، انہوں نے ان کو اتنا ڈانٹا کہ 1 ہفتے تک منہ سجائے پھرتے رہے، مجھ سے بات چیت بھی بند کر دی۔ ایسے کینہ پرور انسان ہے یہ۔ عثمان کو تفصیل بتاتی وہ کرنٹ کھا کر اس وقت حریم کے پیچھے چھپی تھی جب حسیب یکدم کرسی سے اٹھا۔ حریم کی مداخلت کے باوجود اس نے خزینہ سے شاپر چھین لیا تھا۔ اب یہ شاپر واپس لے کر دکھاؤ، ہاتھ ہی توڑ دوں گا۔ اس کے سر پر تھپ لگاتا وہ گرایا تھا۔ بھائی جان تمہیں اچانک کتنی نفرت ہو جاتی ہے مجھ سے؟ اپنا سر سہلاتی وہ شکایت کر رہی تھی جبکہ حریم اس کے جملے سے زیادہ حسبان کے حیران چہرے کو دیکھ کر ہلکلائی تھی۔ اپیا یہ سوٹ آپ ماہین کے لیے سنبھال کر رکھیں۔ شاپر حریم کے حوالے کرتا وہ ایک اور ہاتھ اس پر جڑنا نہیں بھولا تھا جو تلملا کر رہ گئی تھی۔ میرے سینڈلز کے لیے رقم دے دینا ورنہ اپنی شادی میں تم مجھے ڈھونڈتے ہی رہ جاؤ گے۔ بھاگ یہاں سے۔ تخت پر نیم دراز ہوتا وہ اس کی دھمکی کو خاطر میں نہیں لایا تھا۔ حسیب تم اپنی بائک کی چابی حسبان کے حوالے کر دو تاکہ اسے باہر آنے جانے میں دشواری نہ ہو، حریم نے کہا تھا۔ بھائی جان چابی دے کر واپس لینا بھول نہ جانا ورنہ اس بار جاتے جاتے بھائی تمہاری بائک بھی لے جائیں گے۔ خزینہ کے فوراً ہی کہنے پر حسبان نے حیران نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ حریم نے وضاحت طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ اور کیا، یہ جب بھی آتے ہیں میرے بھائی جان کی کوئی نہ کوئی چیز چھین کر لے جاتے ہیں۔ پچھلی بار یہ آئے تھے تو بھائی جان کا اتنا پیارا سیل فون لے کر چلے گئے تھے۔ حسبان کی نظروں سے چپتی وہ بول گئی تھی۔ بتاؤں بھی تمہیں، بھائی جان اگر تمہارا چہیتا ہے تو حسبان میرا چہیتا ہے، خبردار جو اس کے بارے میں کچھ کہا۔ حریم کے گھرکنے پر اور حسبان کی مسکراتی نظروں پر وہ خجل سی ہوئی تھی۔ یہاں بیٹھی باتیں بنا رہی ہو، جاؤ چائے لے کر آؤ، کام کی نہ کاج کی۔ حسیب نے اسے کچن کی طرف جانے کا اشارہ دیا۔ بھائی جان شرم کر لو، اپیا کی شادی کے بعد سے تمہارے سارے کام کرتی ہوں تو کوئی احسان نہیں کرتی، پیسے بھی تو لیتی ہو کام کے۔ حسبان ذرا ہوشیار رہنا، ابو سے کہہ کر یہ تم سے ہر مہینے کا اپنا خرچہ بنوا لے گی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے۔ خزینہ نے خفت سے حسیب کے مسکراتے چہرے کو گھورا تھا۔ بھائی آپ گھر کب آئیں گے؟ تم اپنے گھر جاؤ تو کسی کو تمہارے گھر جانے کا خیال آئے۔ حسیب نے اسے جتایا تھا۔ تم ہی آوازیں دے دے کر بلاتے ہو، ایک شرط تو پریس ہوتی نہیں تم سے۔ میں رات تک آؤں گا، چچا جان سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ حسبان نے درمیان میں ہی بحث کو آگے بڑھنے سے روکا تھا۔ سب آئیں گے تمہاری طرف، چچا سے کہنا بریانی تیار کروا کر رکھیں۔ حسیب نے کہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اہتمام کی، صرف میں ہی آؤں گا، حسبان نے فوراً کہا۔ بالکل نہیں، آپ سب ہماری طرف آئیں گے۔ اپیا ویسے بھی کتنے دن گزر گئے، ہم سب نے ایک ساتھ کھانا نہیں کھایا۔
حسبان کے ساتھ ساتھ وہ حریم سے بھی مخاطب ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، دونوں مل کر کھانا تیار کر لیں گے۔ چچی کی کچن سے چھٹی آج، حریم نے کہا تھا۔ مگر تائی امی میرے گھر جانے کے لیے کیسے راضی ہوں گی؟ امی کی وجہ سے کوئی بہانہ کر دیں گی یا پھر ان کے گھٹنوں میں اچانک درد شروع ہو جائے گا۔ میں بہت زوردار تھپڑ لگا دوں گا۔ ماں کے خلاف اس کی بڑبڑاہٹ پر حسیب کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ تمہاری وجہ سے امی اور چچی کے درمیان انمن رہتی ہے، فساد کی جڑ۔ کیا اول فول بول رہے ہو؟ حریم نے ناراضی سے کہا۔ روپے خرچ کرنے کے بعد یہ ایسے ہی نفسیاتی ہو جاتے ہیں۔ یہ لو شاپر، مجھے یہ سوٹ نہیں چاہیے۔ جل کر شاپر حسیب کی طرف پھینکتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ خزینہ، تم ناراض ہو گئی میری گڑیا؟ حسیب فوراً اٹھ کر راستے میں آیا تھا۔ جو شاپنگ رہ گئی ہے میری، اس کے لیے روپے دے دو تو ناراضگی دور کر دوں گی۔ اسے بروقت یاد آیا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ کرا اٹھی جب حسیب نے اس کی پونی ٹیل پکڑ کر کھینچی تھی۔ میری طرف سے 100 بار ناراض ہو جاؤ، مگر پہلے چائے لے کر آؤ۔ اس کے احتجاج کی پرواہ کیے بغیر حسیب اسے کچن کی سمت لے گیا تھا، جبکہ حریم مسکراتے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو خوف زدہ بیٹھا تھا۔ یہ دونوں ایک جگہ ہوں تو سر میں درد ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں۔ حریم اس کے تاثرات پر ہنستی بولی تھی۔ اب امی اور چچی جان کے درمیان کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہی روایتی دیورانی جٹھانی والی چپکلش، حریم بیزاری سے بولی۔ کھانے کے بعد وہ سب کے ساتھ ہی لاؤنج میں موجود تھا۔ بڑوں کے درمیان جاری گفتگو کو سنتے سنتے وہ کافی بوریت سی محسوس کرنے لگا تھا، لہٰذا غیر محسوس انداز میں لاؤنج سے نکل آیا تھا۔ سامنے ہی کچن میں حریم اور خزینہ مصروف نظر آئی تھیں۔ وہاں سے نظر ہٹاتا وہ آوازوں کے تعاقب میں خزینہ کے کمرے کی طرف چلا آیا۔ کمپیوٹر کے سامنے موجود حسیب خزینہ کے بھائی کے ہمراہ کسی ایکشن مووی کے ٹریلر دیکھنے میں مگن تھا۔ کمرے کا جائزہ لیتے حسبان کی نگاہ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھی تصویر تک گئی تھی، جس میں حسیب کے ساتھ خزینہ کا مسکراتا چہرہ بھی نمایاں تھا۔ کھڑکی کے قریب وہ باہر کی چہل پہل کو دیکھ رہا تھا جب خزینہ کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ آپ کی چائے میں یہاں ہی لے آئی ہوں۔ مسکراتے ہوئے اس نے مگ حسبان کو دیا تھا۔ بہت اچھا کیا۔ ایک بات بتاؤ، یہاں میرے اور تمہاری امی ابا کے آنے کا امکان تو نہیں؟ نہیں، وہ سب تو لاؤنج میں باتوں میں مصروف ہیں، مگر آپ کیوں؟ حیران ہوتی وہ بات ادھوری چھوڑ گئی تھی جب حسبان نے مگ سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ اگلے ہی پل خزینہ کو مزید حیرت کا جھٹکا لگا اور دوسرے ہی پل اسے شدید ناگواری بھی محسوس ہوئی تھی، جبکہ اس کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر حسبان لائٹر جلا کر سگریٹ سلگا چکا تھا۔ امپورٹڈ سگریٹ کی مہک سے بچنے کے لیے وہ فوراً ناک پر ہاتھ رکھتی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ تمہیں یقیناً برا لگ رہا ہے، مگر مجھے تم سے زیادہ برا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ تمہارے روم میں اسموکنگ کرنے کا لطف کرارا ہی ہوگا۔ اس کے حیران اور ناگوار سے تاثرات کو دیکھتا وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا۔ آپ کو یہ لت کب سے لگ گئی؟ کافی صدمے سے خزینہ نے اس کی انگلیوں میں دبی سگریٹ کو دیکھا تھا۔ لت تو نہیں لگی، مگر رات میں ایک آدھ بار یہ شغل کرنے کی عادت ہو چکی ہے۔ جواب دیتا وہ رخ کھڑکی کی سمت موڑ گیا تھا، تبھی خزینہ کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچے۔ حسیب اس کے سر پر ہاتھ برساتا حسبان کی طرف متوجہ تھا۔ بدتمیز، بڑے بھائی کے سامنے اسموکنگ کر رہے ہو؟ حسیب نے اسے گھرکا تھا۔ کیا پہلی بار کر رہا ہوں؟ حسبان نے خوشمکی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، تم تو بڑی دیدہ دلیری سے میری نظروں کے سامنے یہ کام کرتے ہو۔ ویسے بھی ہم مفلسوں کی اہمیت ہی کیا ہے، ویلیو تو تمہاری ہو گئی ہے۔ دادی جان نے اپنا فلیٹ تمہارے نام کر دیا ہے، ان کے اکاؤنٹ کی ساری رقم تمہاری ہو چکی ہے، تمہارے سامنے ہم جیسے غریب غربا کی کیا حیثیت؟ آنکھیں سکیڑے حسیب اسے گھور رہا تھا جو اطمینان سے سگریٹ کے کش لینے میں مگن تھا۔ بھائی جان، سب سمجھ رہی ہوں میں، غریب غربا میں اپنا شمار کر دیا، مفلسوں میں؟ مجھے تم شرافت سے سینڈلز اور جیولری کے روپے دے دینا۔ خزینہ کے جتانے پر حسیب نے اسے کڑی نظروں سے دیکھا تھا اور پھر اس کا بھاری ہاتھ اچانک جس طرح خزینہ کے سر سے ٹکرایا، حسبان خود بھی ایک پل کے لیے دنگ ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ خزینہ کس طرح حسیب کا بھاری ہاتھ سر پر برداشت کر لیتی ہے، حالانکہ یہ سب اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ حسیب کو شروع سے عادت تھی آتے جاتے وجہ بے وجہ خزینہ کے سر کو تھپڑ یا پھر اس کے بال کھینچنا بھولتا نہیں تھا۔ دوسری طرف خزینہ پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، بچپن سے لے کر اب تک وہ اس تشدد کی عادی ہو چکی تھی۔ بس مجھ پر ہی چلتا ہے تمہارا زور، ان کو کچھ نہیں کہتے، تمہارے سامنے اسموکنگ کر رہے ہیں، بس نام کے ہی بڑے بھائی ہو تم۔ خزینہ جل کر بولی تھی۔ کاہے کا بڑا؟ اس کو غور سے دیکھو اور قسم کھا کر بتاؤ کہ مجھ سے 10 سال بڑا لگتا ہے یا نہیں؟ حسیب نے جس طرح جذباتی ہو کر حسبان کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ حیران سی ان دونوں کو دیکھتی بے ساختہ ہنسی تھی۔ صحن میں بائک دھوتے وہ جہاں اس کی نان سٹاپ چلتی زبان پر رش کر رہا تھا، وہیں وہ دیکھ رہا تھا کہ دوسرے تخت پر سویا حسیب بار بار کروٹیں بدلتا یقیناً ڈسٹرب ہو رہا تھا، اور پھر اگلے چند لمحوں بعد ہی حسیب چلائے انداز میں اٹھا تھا۔ خزینہ کی پشت اس کی جانب تھی، اس لیے وہ سر سے ٹکراتے اس کے ہاتھ سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کر سکی تھی۔ آئندہ میں سو رہا ہوں تو میرے ارد گرد نظر نہ آنا، میرے سر پر بیٹھی کائیں کائیں کیے جا رہی ہے۔ اس کے ہونک چہرے کو گھورتا وہ دھاڑتا ہوا وہاں سے گیا تھا۔ حسیب، تمہارے ہاتھ قابو میں کبھی آئیں گے؟
یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے بہنوں سے بات کرنے کا؟ غزینہ کے اترے چہرے نے حریم کو غصے میں مبتلا کیا تھا، جبھی وہ فوراً حسیب کی خبر لینے اس کے پیچھے گئی تھی، جبکہ وہ شرمندہ سی بیٹھی حسبان کی طرف متوجہ ہو گئی، جس کے لیے بائک دھونے سے زیادہ اس وقت کوئی چیز اہم نہیں تھی۔ غیر ارادی طور پر اس کا جائزہ لینے لگی۔ اگر تم میرا مکمل جائزہ لے چکی ہو تو اب کچھ میری مدد کر سکتی ہو؟ یکدم اس کی طرف متوجہ ہوتا وہ جہاں اسے بری طرح شرمندہ کر گیا تھا، وہیں کچھ پریشان بھی۔ بھائی، میں بائک نہیں سنبھال سکتی۔ اس کے ہونک انداز پر حسبان حیرت سے اسے دیکھتا بمشکل مسکراہٹ چھپا سکا تھا۔ میں بائک یہاں سے ہٹا رہا ہوں، تم فرش صاف کر دو۔ بائک کو دوسری جانب لے جاتا وہ اسے مخاطب ہوا تھا۔ وائپر سے پانی سمیٹتی وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی جو اب اپنی شرٹ کے سلیو نیچے کرتا تخت پر بیٹھ گیا تھا۔ بھائی جان تو کبھی اتنی توجہ اور محنت سے بائک نہیں دھوتے۔ تمہارے بھائی جان کے پاس وقت کم ہوتا ہے، جبکہ میرے پاس فرصت ہی فرصت ہے۔ اس کی جانب دیکھتا وہ بولا، ویسے میں اس بائک کا اتنا خیال اس لیے بھی رکھتا ہوں کہ کہیں تمہیں یہ شکایت نہ ہو جائے کہ میں تمہارے بھائی جان کی چیزیں خراب کر دیتا ہوں۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر خزینہ نے چونک کر اسے دیکھا، مگر پھر خاموشی سے دوبارہ پانی سمیٹنا شروع کر دیا۔ بس اتنا ہی کافی ہے، آ جاؤ بیٹھ جاؤ یہاں۔ کچھ دیر بعد حسبان کی آواز پر اس نے وائپر کو اس کی جگہ پر تو رکھ دیا تھا، مگر اس کا بیٹھ جاؤ یہاں والا جملہ اسے تذبذب میں مبتلا کر گیا۔ سب کے درمیان حسبان سے بات کرنا زیادہ کنفیوز نہیں کرتا تھا، مگر اس کے حسبان کے درمیان کبھی اتنی بے تکلفی تو نہ رہی تھی کہ وہ تنہا میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کسی بات پر گفتگو کر سکے۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی تھی کہ حسبان ہمیشہ سے ہی کافی ریزرو اور سنجیدہ نیچر کا رہا تھا، اور پھر وہ یہاں سب کے قریب بھی نہیں تھا۔ سال میں کوئی 3 یا 4 بار ہی وہ بس چند دنوں کے لیے مہمانوں کی طرح آتا اور پھر چلا جاتا تھا۔ بس کچھ عرصہ پہلے اتنا ہوا تھا کہ حریم کی شادی کے دوران اس کی ریزرونیس اور تکلف میں کسی قدر کمی آ گئی تھی۔ خزینہ کے ماں باپ سے بات کرنے کے لیے کبھی کبھی وہ ان کے ہی فون پر کال کر لیتا تو سلام دعا اور خیر خیریت جیسے رسمی جملوں کا تبادلہ ہو جاتا۔ تخت کے دوسرے سرے پر سمٹ کر بیٹھتی ناچار وہ اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی، جس کی نظریں خزینہ کی کلائی میں بندھی سیاہ ڈوری پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ یہ ڈوری امی نے باندھی ہے تمہارے ہاتھ میں؟ اس کی خوشمگین نظروں پر خجل سی ہوتی وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ ان کے خیال میں بھائی کی طرح تمہیں بھی ہر دوسرے دن نظر لگ جاتی ہوگی۔ اس کے سوال کا انداز کچھ ایسا تھا کہ جواباً وہ مسکراہٹ نہیں چھپا سکی تھی۔ پتہ ہے، یہ جو شرٹ آپ نے پہن رکھی ہے یہ میں نے بھائی جان کو گفٹ کی تھی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری چوائس بہت زبردست ہے۔ یہ شرٹ مجھے بھی بہت اچھی لگی تھی۔ اپنی شرٹ کا جائزہ لے کر حسبان نے تعریفی لہجے میں کہا، آپ نے وقتی طور پر یہ شرٹ لی ہے یا ہمیشہ کے لیے بھائی جان سے لے لی ہے؟ اس کے سوال پر یکدم ہی حسبان کے تاثرات بدلے تھے۔ خزینہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی جبکہ وہ تخت سے اٹھا تھا۔ میں یہ شرٹ ابھی بھائی کو واپس کر دیتا ہوں۔ اس کے سرد لہجے نے خزینہ کا رنگ اڑا دیا تھا۔ نہیں، غلط مت سمجھے، میں تو ویسے ہی… وہ گڑبڑاہٹ میں ٹھیک طرح بول بھی نہیں سکی تھی کہ حسبان رکے بغیر تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ اپنی بے وقوفی پر گھڑوں پانی اس پر گر گیا تھا۔ مزید وہاں رک کر حسبان کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں تھا، لہٰذا وہاں سے رفو چکر ہونے میں ہی اس نے دیر نہیں کی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ سب سے پہلے کھڑکیاں بند کرنے کے ارادے سے آگے بڑھی تھی کہ تبھی اس کی نگاہ سامنے جا رکی تھی۔ گھر کی اوپری منزل پر حسبان کے کمرے کی کھلی کھڑکی سے اندر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ بیڈ پر نیم دراز وہ لیپ ٹاپ کے ساتھ ساتھ اپنے شغل میں بھی مصروف تھا۔ اس کی دوسری نگاہ اپنے تایا تک گئی تھی جو حسبان کے کمرے کے باہر ہی ہال کی کھڑکیوں کو بند کر رہے تھے۔ حسینہ کو یقین تھا کہ اگر وہ اوپر ہیں تو حسبان کے کمرے میں ضرور جائیں گے، جو ان کی موجودگی سے یقیناً بے خبر تھا۔ اس کے پاس وقت کم تھا سو اس نے جلد میں اپنے فون میں حسبان کا نمبر تلاش کیا۔ ویسے بھی حسبان کی ناراضی اور اپنی ندامت کم کرنے کا یہ اہم موقع اسے ملا تھا۔ کھڑکی سے وہ اسے دیکھ رہی تھی جو بالآخر اپنے فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تایا ابو آپ کے کمرے کے باہر موجود ہیں۔ اس کی کال ریسیو کرتے ہی خزینہ نے اطلاع دی تھی۔ دوسری جانب مزید کوئی دوسری بات کہے سنے بغیر ہی وہ جس طرح ہڑبڑا کر اٹھتا دکھائی دیا تھا، مسکراتے وہ کھڑکیوں کے پردے پھیلانے لگی تھی۔ توقع کے عین مطابق اس کی تایا اب حسبان کے کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ کوئی 15 منٹ بعد حسبان نے اسے کال بیک کی تھی۔ بہت شکریہ تمہارا، عین وقت پر میں ابو کے سامنے شرمندگی اٹھانے سے بچ گیا۔ ان کو شک تو پھر بھی ہو گیا تھا، وہ بولی تھی۔ میرے خیال میں نہیں، کیونکہ میں نے فوراً ایئر فریشنر استعمال کیا تھا، وہ بولا تھا۔ جب تایا ابو کا اتنا خوف ہے تو اسموکنگ ترک کر دیں۔ مجھے ان کا کوئی خوف نہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، وہ تصحیح کر گیا۔ بھائی جان کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے جسے سب سے چھپ کر کیا جائے، وہ جتانے والے انداز میں بولی تھی۔ ہاں، تمہارے بھائی جان تو بہت اعلیٰ چیز ہیں، ہم تو ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں۔ اس کا احتجاجی لہجہ خزینہ کو عجیب لگا تھا۔ ویسے یہ ضروری بالکل بھی نہیں کہ جو کام تمہارا بھائی جان نہ کرے اسے میں بھی نہ کروں۔ اس کے اور میرے درمیان کوئی مقابلہ تم کر بھی نہیں سکتی، نہ کرنا چاہیے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں کیوں بھائی جان سے آپ کا مقابلہ کرنے لگی؟ آپ اچانک میری ہر بات کو اتنے منفی انداز میں کیوں لینے لگے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے،
لیکن اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو یہ سوال تمہیں خود سے کر لینا چاہیے۔ میری طرف سے تو بے فکر رہو، کیونکہ میرے پاس اتنا ہیوی مغز نہیں کہ کسی کی بات منفی یا مثبت پہلو نکالنے بیٹھ جاؤں۔ ایک بار پھر بچانے کا شکریہ، گڈ نائٹ۔ سپاٹ لہجے میں بات کرتا وہ لائن ڈسکنیکٹ کر گیا تھا، جبکہ اس کے لہجے اور دکھی باتوں کو لے کر خزینہ ظاہر ہے ناگواری تو محسوس کر رہی تھی، مگر ساتھ ہی الجھ بھی گئی تھی۔ لاؤنج میں ہی اسے حسیب نظر آ گیا تھا۔ آمنہ وہاں موجود نہیں تھی، لہٰذا اس سے بہتر موقع انہیں نہیں ملنے والا تھا۔ عثمان سے کوئی بات کرتا وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا جو قریب آ بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے؟ حسیب کا مشکوک ہونا لازمی تھا۔ بھائی جان، تمہیں خدا کا واسطہ ہے میری ادھوری شاپنگ مکمل کروا دو۔ چہرے پر معصومیت پھیلائے وہ التجا کر رہی تھی۔ فوراً اٹھ جاؤ یہاں سے۔ کڑی نظروں سے اسے گھورتا وہ بالکل بھی متاثر نہیں ہوا تھا، جبکہ عثمان کی سنجیدہ نظروں پر وہ شرمندہ سی ہونے لگی تھی۔ ابھی سے اتنے کنجوس ہو گئے ہو؟ شادی کے بعد تو ایک ٹکا بھی نہیں دو گے؟ جل کر بولتی وہ کرا اٹھی تھی، حالانکہ حسب توقع حسیب کا کرارا ہاتھ سر پر پڑا تھا۔ اب سیدھی طرح 9 2 11 ہو جاؤ، بالکل ڈسٹرب نہ کرنا مجھے۔ حسیب کے گھرکنے پر وہ ایک پل کو رکی تھی۔ بھائی جان، اب میرا نام بھی زبان پر مت لانا، کتنی نفرت کرنے لگے ہو تم مجھ سے۔ شدید ناراضی سے بولتی وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی، جبکہ حسبان نے حیرت سے حسیب کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ اس کے ڈائلاگ سننے کے بعد پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ تم نے خواہ خواہ ہی ماہین سے شادی کا فیصلہ کیا۔ عثمان کے مسکراتے لہجے نے خزینہ کو دنگ کیا تھا، مگر پھر اس کا چہرہ جس طرح غصے اور ناگواری سے سرخ ہوا، عثمان بھی چونک گیا تھا۔ حسیب اسے آواز دیتا رہ گیا، مگر وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں رکی تھی۔ گرمی کی شدت اور لوڈ شیڈنگ کی بے رحمی نے سب کا ہی حال خراب کر رکھا تھا، مگر حسیب پر شاید زیادہ اثر ہوا تھا۔ حالانکہ وہ حسیب سے ناراضی قائم رکھ کر فائدے میں رہتی، مگر جب حریم نے اسے فون پر یہ کہہ کر بلایا کہ حسیب کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو پھر وہ رک نہیں سکی تھی۔ حریم کے ساتھ مل کر اس نے سب کے سونے کا انتظام چھت پر ہی کر لیا تھا۔ فرشی بستر پر بچھی چاندنی وہ بہت شدت سے حسیب کا سر دبا رہی تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر حسبان تکیوں کے سہارے حریم کے قریب ہی نیم دراز سا ان سے باتوں میں مصروف تھا۔ حسیب، اب بس بھی کہہ دو، خزینہ تھک چکی ہوگی۔ حریم کو اس پر ترس آیا تھا جو بولی تھی، مگر حسیب آنکھیں بند کیے انسنی کر گیا۔ پھر وہ سو چکا تھا۔ اپیا تیمی تو سو گئیں، ورنہ ان کی نظر اتار دیتی۔ یہ تو کچھ بول بھی نہیں رہے، پتہ نہیں میرے بھائی جان کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ وہ شدید تشویش میں بولی تھی۔ تمہارے بھائی جان کے پاس ہے کیا جو اس کو نظر لگے گی؟ عثمان کے خوف زدہ لہجے پر خزینہ نے بس ایک ناگوار نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ میں جاگ رہا ہوں ابھی۔ حسیب نے فوراً آنکھیں کھولی تھیں۔ ویل آئی ایم سوری۔ حسبان نے جس روانی سے معذرت کی تھی، حریم بے ساختہ ہنسی تھی، جبکہ خزینہ حریم کے بیٹے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی جو گھٹنوں کے بل ٹہلتا ٹہلتا اس کی گود میں چڑھ آیا تھا۔ عاطر کو کندھے سے لگائے ٹہلتی وہ اسے سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حسیب سو چکا تھا، جبکہ حریم اور حسبان باتوں میں مصروف تھے۔ جان پوچھ کر وہ ان دونوں سے الگ تھی، وجہ ظاہر ہے حسبان ہی تھا۔ یہ سچ تھا کہ جو فضول بات وہ حسیب کے اور اس کے سامنے کر گیا تھا، اس کی وجہ سے خزینہ کا دل اس کی جانب سے خراب ہو گیا تھا۔ آخر وہ مذاق میں بھی اس قسم کی بات کس طرح کر گیا تھا؟ اب وہ اتنی بے وقوف بھی نہیں تھی کہ ذو معنی جملوں اور ان کے مقصد کو سمجھ نہ سکتی۔ بڑھتے حفظ نے یکدم اسے نیند سے بیدار کر دیا تھا۔ جب وہ سویا تھا، ہلکی ہلکی ہوا نے گرمی کے زور کو کسی حد تک کم کیے رکھا تھا، مگر اس وقت تو ہوا بالکل ہی رکی ہوئی تھی۔ اب زدہ گھٹن میں اس کے لیے دوبارہ سونا ناممکن تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب شاور لینے کے بعد ہی کچھ سکون حاصل ہو سکے گا۔ سیڑھیوں پر پھیلی تاریکی سے اندازہ ہوا تھا کہ لائٹ مستقل غائب ہی ہے۔ اس وقت وہ اپنے کمرے کی دہلیز تک پہنچا ہی تھا کہ اچانک کوئی اسے ٹکرایا تھا۔ اس کی بھیانک چیخ پر ہڑبڑا کر وہ صورت سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ گیا تھا۔ خوف کی شدت سے وہ کانپ رہی تھی۔ میں ہوں، چیخنے کی کیا ضرورت تھی احمق لڑکی؟ اسے گھرکتے ہوئے حسبان کو اپنی ہی آواز اجنبی لگی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ حسبان کے اپنے حواس مختل ہو چکے تھے۔ نہ وہ اس کے بھیگے بالوں میں الجھ جانے والے اپنے ہاتھ کو آزاد کروا پا رہا تھا، نہ اس کی گھٹی گھٹی چیخیں اجازت دے رہی تھیں کہ وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹانے کا رسک لیتا۔ بس چند لمحے لگے تھے حسبان کو اپنے حواس مجتمع کرنے میں۔ اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا وہ پیچھے ہوا۔ اب مجھے الہام نہیں ہوا تھا کہ تم میرے کمرے میں ہو۔ میں نے بے وقوفی کی، مگر تم تو ٹارچ لے کر آتی۔ اس کا لرزتا ہاتھ تھام کر اسٹیئرز کی سمت لے جاتا وہ اس کی مدم زچگیوں پر نادم ہوا تھا۔ میں خود چلی جاؤں گی۔ خبر سے ہاتھ چھڑاتی وہ بھرائے لہجے میں بولتی اسٹیپس طے کرتی اوپر چلی گئی تھی۔ شاور سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ اوپر پہنچا تو پہلی نظر اس تک ہی پہنچی تھی جو سر سے پیر تک چادر میں چھپی ہوئی تھی۔ ہاتھوں کا تکیہ بنائے ہوئے آسمان کو تکتے ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ مستقل ٹھنڈی ہوا پورے لمس کو وہ اپنے قریب محسوس کر رہا تھا۔ ایسی پرسکون خنکی کا حصار تھا جس کو باہر کی گرمی توڑ نہیں سکتی تھی۔
کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے پہلی نظر اس پر پڑی تھی جو کیری کے قریب دیوار پر پھیلی گھنی بیلوں کو پانی کی بچھاڑوں سے نہلا رہی تھی۔ ابیا اور تائی امی ابھی تک واپس نہیں آئیں۔ اس کے متوجہ ہونے پر خزینہ کو اسے مخاطب کرنا پڑا۔ شاید کوئی دیر میں دونوں آ جائیں۔ تمہیں کوئی کام تھا؟ وہ مصروف انداز میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں، ویسے ہی آئی تھی، پھر میں جاتی ہوں، بعد میں آؤں گی۔ فکر مت کرو، بھائی ہے گھر میں تمہیں کھانے کی کوشش کروں گا تو وہ تمہیں بچا لے گا۔ اسے جانے کے لیے پر تلتے دیکھ وہ سنجیدگی سے بولا۔ بھائی جان اس وقت گھر میں ہیں، ان کی طبیعت کیا ابھی بھی خراب ہے؟ حسبان کی بات نظر انداز کرتی وہ پوچھ رہی تھی۔ کھا بچا کر پیر بسارے سو رہا ہے تمہارا بھائی جان، اور پھر تم موجود ہو تو اس کی طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے۔ اس کا طنزیہ لہجہ خزینہ کو سلگا گیا تھا مگر وہ ضبط کر گئی۔ رات میں کیا ہوا تھا تمہیں؟ مگر اس کے چہرے کو دیکھتا وہ سوال کر گیا تھا، جواباً وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ویسے آپس کی بات ہے، میں بھی ڈر گیا تھا۔ پائپ کیری میں ڈالتا وہ بولا تھا۔ تمہاری شاپنگ مکمل ہو گئی؟ اس کے مقابل آتا پوچھ رہا تھا۔ ہو جائے گی مکمل، میں اب جاتی ہوں، اب یہ آ جائیں تو۔ عجلت میں بات مکمل کرتے کرتے وہ یکدم رکی تھی۔ دوسری جانب حسبان نے اپنے والیٹ میں سے نکالے گئے روپے اس کی طرف بڑھائے تھے جو دنگ تھی۔ تمہاری شاپنگ ان روپیوں میں ہو جائے گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، یہ آپ روپے واپس رکھ لیں۔ خزینہ کا چہرہ سرخ ہوا۔ حسبان کا روپے دینا اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اگر بھائی یہ روپے دیتا تو کیا تم یہی کہتی؟ بغور اس کی پیشانی پر نمودار ہوتے بل دیکھتا وہ بولا تھا۔ بھائی جان کی بات الگ ہے، ان سے روپے مانگنے کی تو مجھے عادت ہے۔ اس کے پڑے ہوئے ہاتھ میں موجود روپیوں پر دوسری نگاہ بھی ڈالے بغیر وہ بولی تھی۔ ایسی بھی کیا الگ بات ہے کہ تم اس سے روپے لے سکتی ہو مگر مجھ سے نہیں؟ اس کا سر سوالیہ لہجہ خزینہ کو پریشان کر گیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بھائی جان نے میری شاپنگ کے لیے رقم ابیا کو دے دی تھی، وہ میری چیزیں لے کر آنے ہی والی ہیں، میں اس لیے آپ سے روپے نہیں لے رہی کیونکہ اب ان کی ضرورت بھی نہیں۔ اس بار وہ اپنے لہجے کی ناگواری نہیں چھپا سکی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں ان روپیوں کی ضرورت نہیں تو پھر اب یہ میرے لیے بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اس کا لہجہ سرد تھا جبکہ خزینہ حق دق نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو سارے نوٹ ایک ایک کر کے پھاڑ کر ان کے ٹکڑے کرتا سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ اگر اس وقت حریم اور آمنہ کی آمد نہ ہوتی تو یقیناً وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہاں نہ رکتی۔ شادی سے 2 دن پہلے اس کے تائی کی فیملی بھی پہنچ گئی تھی۔ سبھی نے محسوس کیا کہ ان کی آمد سے حسبان کی کنوتیت اور بیزاری غائب ہو چکی تھی۔ ان سب کے درمیان وہ بہت حشاش بشاش اور خوشگوار موڈ میں تھا۔ سب کی خاطرداریوں اور بقیہ رہ جانے والی تیاریوں کی وجہ سے حریم سے زیادہ گن چکر بن گئی تھی۔ اس کے باپ اور دونوں تائوں کو ماں کی جدائی کا غم بہت زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا، لہٰذا اس گھر کے ہر فرد کے ساتھ ساتھ ماہین کے گھر والوں نے بھی سب کے جذبات کا احترام کرتے سادگی کا بہت خیال رکھا تھا۔ کوئی غیر ضروری رسم نہیں رکھی گئی تھی۔ شادی کی بس 2 اہم تقریبات میں چند خاص اور قریبی رشتہ دار ہی مدعو تھے۔ شادی کی خوشی اپنی جگہ، مگر عین شادی کے دن گھر کا ماحول کافی سوگوار ہو گیا تھا۔ جب وہ سب بارات لے جانے کی تیاری کر رہے تھے، چوڑیوں سے لے کر سینڈل تک اس نے میچنگ کا بہت خیال رکھا تھا، مگر سب کے اترے چہرے دیکھنے کے بعد وہ بہت بے دلی سے تیار ہوئی تھی۔ اس وقت وہ اپنی ایک کزن کو تیار ہونے میں مدد دے رہی تھی۔ جب حریم وہاں آئی تھی، ان کی روئی روئی آنکھوں اور سجتے چہرے نے خزینہ کو مزید مضطرب کر دیا تھا۔ حریم کی ہدایت پر وہ عاطر کو لینے اوپر چلی آئی تھی۔ عثمان کا کمرہ ایک پرسکون جگہ تھی جہاں عاطر کو حریم سلا کر آئی تھی۔ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوتے وہ رکی تھی۔ عاطر بیڈ پر سویا ہوا تھا مگر وہاں عثمان بھی موجود تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے ہی بیٹھا تھا لیکن اس کی پشت خزینہ کی جانب تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے خزینہ کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ دوسری جانب قدموں کی آہٹ پر حسبان یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا مگر رخ پھیرے ہی رکھا تھا، لیکن خزینہ دیکھ چکی تھی۔ وہ ٹشو پیپر سے اپنی آنکھیں صاف کر رہا تھا۔ یہ دیکھنے کے بعد وہ یکایک ہی اس کی ہمدردی میں مبتلا ہوئی تھی۔ سب نیچے ہیں، آپ بھی چلیں بھائی، وہ نرم لہجے میں بولی تھی۔ تم جاؤ، میں آ جاؤں گا، بھاری آواز میں بولتا وہ اس کی جانب دیکھے بغیر۔ واش روم کی سمت بڑھ گیا تھا مگر اس کے چہرے پر پھیلے اذیت کے تاثرات نے خزینہ کو اس کی ہدایت پر عمل کرنے سے روک دیا تھا۔ اپنی دادی سے محبت اسے بھی تھی مگر وہ حسبان کی ان سے محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی حسبان کے غم کا۔ اپنائیت کے اظہار کے لیے وہ وہیں رکی، اس کا انتظار کرنے لگی تاکہ اس کو ساتھ لے کر نیچے جائے۔ اسے تنہا یہاں چھوڑ کر جانا خزینہ کو اچھا نہیں لگا تھا۔ بھیگا چہرہ ٹاول سے صاف کرتا وہ واش روم سے نکلا تو خزینہ کو موجود دیکھ کر ہی اس کے تاثرات بگڑے تھے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ یہاں سے جانے کے لیے، تو پھر کیوں رکی ہوئی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ وہ جس طرح بھڑک کر بلند آواز میں بولا تھا، خزینہ کا چہرہ سفید ہوا تھا۔ اگلے ہی پل اس کی سرخ آنکھوں سے جھلکتے غصے پر امٹتے آنسوؤں کے ساتھ وہ تیر کی طرح کمرے سے نکلی۔ عاطر کو بھی بھول گئی تھی۔ اوپر آتے حسیب نے دنگ نظروں سے اسے دیکھا تھا جو دھواں دھار رونا شروع ہو چکی تھی۔
आतिर को बेड से उठाता वो चौंक कर हसीब की तरफ मुतवज्जा हुआ था, जो खजीना का हाथ पकड़े कमरे में आया था। अजमान के तासुरात देखकर तन गए थे, जो हसीब के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। उस्मान, क्या हुआ है? क्यों चिल्लाए हो तुम खजीना पर? हैरान नजरों से हसीब ने उसे देखा था। अगर मैं चिल्लाता तो सब मेरी आवाज़ सुनते, वो नागवारी से बोला। तो फिर ये रो क्यों रही है? ये सवाल तुम इससे ही करो। मेरी प्राइवेसी में कोई भी आकर मुदाखलत करे, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हें नखरे उठाने की आदत होगी, मगर मुझसे इस काम की तवक्का मत करो। वह हसीब पर ही बरसता आतिर को संभाले दरवाजे की सिम गया था। एक निगाह भी उस पर नहीं डाली, जो रोना भूलकर तिलमिला उठी थी। मैंने इनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं किया, मैं तो आतिर को लेने आई थी, दरवाज़ा भी खुला था। खामोश रहो, इसमें और मुझ में फ़र्क है अहमक, ज़रा ख्याल रख लिया करो। वैसे तुम भी जानती हो कि वो अभी कितना डिस्टर्ब है, इसकी बात को दिल पर ना लो। उसे घिरकते हसीब ने समझाया था, मगर खजीना का दिल पहले से ज़्यादा अजमान की तरफ से ख़राब हो चुका था। इसका रहा सहा जोश खरोश भी मानद पड़ चुका था। सर दर्द का बहाना करके वो पहले ही सबका मुंह बंद कर चुकी थी। हरीम के इसरार के बावजूद उसने एक तस्वीर भी माहीन और हसीब के हमरा नहीं बनवाई थी। माहीन को लेकर जब वो सब वापस घर पहुंचे तो वो सिर्फ अपनी माँ को इतला देकर अपने घर आ गई थी। तबीयत की खराबी का बहाना मिल गया था। वैसे भी सब देख रहे थे कि वो किस तरह घनचक्कर बनी रही है। वलीमे की तकरीब में अपना मूड बहाल करना पड़ा था, क्योंकि उसकी बेदिली और बेजारी पर हसीब ने बिगड़ना शुरू कर दिया था। क्या बातें हो रही हैं सास बहू में? मुस्कुराते हुए वो तख्त पर आ बैठी थी। तुम कहाँ गायब हो सुबह से? अब आने की फुर्सत मिली है। आमना ने नाराज़ी से उसे देखा। ये शिकायत भाभी करती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। मुस्कुराती नज़रों से उसने माहीन को देखा, जो करीबी कुर्सी पर बैठी थी। तुम शिकायत का मौका ही नहीं देती, क्योंकि तुम्हारे आधे से ज़्यादा दिन तो यही गुजरता है। माहीन के लहजे में तंज जैसी चीज़ थी कि जिसने आमना को भी चौंका दिया था। रही बात खजीना की, तो गुजरे चंद हफ्तों में वो माहीन के ऐसे तंजिया लहजे की आदी हो गई थी। भाईजान भी यही कहते हैं। लगता है उन्होंने मेरे खिलाफ खूब कान भरे हैं आपके। खजीना ने हंसते हुए कहा था। वो क्यों मेरे कान भरने लगे? अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है तो साफ कह दो। माहीन के उखड़े लहजे ने उसे दंग किया था। भाभी, मैंने मजाक में कहा था, आप संजीदा क्यों हो गई? तुमने बात ही ऐसी की है। खैर जाने दो। उसके नखवत भरे अंदाज पर खजीना ने जब्त करते हुए आमना को देखा था, जो बस खामोश थी। भाईजान कहाँ हैं? मैं चाय बनाने जा रही हूँ, सब साथ पियेंगे। माहौल का तनाव कम करने के लिए वो हल्के फुल्के अंदाज में बोली थी। वो तो अभी सो रहे हैं। तुम्हारा अगर मूड है तो मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। माही ने मारे बांधे कहा था। अरे नहीं, मैं भाईजान के जागने का इंतजार कर लेती हूँ। उसके फौरन कहने पर माहीन के तासुरात एकदम सपाट हो गए थे। असर का वक्त हो रहा है, अब जाकर उसे जगा दो। सास की हिदायत पर नाचार माहीन को उठना पड़ा। तयम्मी, मुझे इनका रवैया समझ नहीं आ रहा। शादी के बाद से ही मुझसे उखड़ी उखड़ी हैं। मैं बात करूँ तो कर लेती हैं, वो भी अगर वो भी इस तरह के जैसे अभी कर रही थीं। मुझे लगता है कि इनको मेरा ज़्यादा यहाँ आना पसंद नहीं। बिलाखिर वो आज खामोश नहीं रह सकी थी, और आखिर खामोश रहती भी क्यों? उसने कभी माहीन की इज्जत और अहमियत में कमी नहीं आने दी थी। वह मत किया करो, अपनी माँ की तरह। जाओ जाकर चाय बनाओ। आमना के डपटने पर सर झटकती उठ खड़ी हुई थी, मगर आमना गहरी सोच में मुब्तला हो गई थी। उनकी जहांदीदा नज़रों से बहू के तेवर छुप नहीं सके थे, वरना इनको भी अंदाज़ा हो चुका था कि माहीन को खजीना का यहाँ पर रहना कितना बुरा लगता है। मगर इससे ज़्यादा ये नागवार गुजरता कि खुदीना हसीब से बेतकल्लुफ़ है। वो सब देख रही थीं, महसूस कर रही थीं, मगर फ़िलहाल मसलहत के तहत खामोश थीं। उनको खुदीना से ज़्यादा उनकी माँ की फ़िक्र थी। बहू की नागवारी की भिनक अगर उन तक पहुँच गई तो जो वावेला उनको मचाना था, वो तो बात की बात थी। पहली फुर्सत में तो वो अपनी बेटी का उनके घर आना जाना बंद कर देती। इख्तिलाफ़ात फिर सिर्फ देवरानी और जेठानी के दरमियान रहेंगे। रिश्तेदारी अलग खतरे में आ सकती थी। अपनी माँ की गर्म मिजाजी से खजीना भी वाकिफ थी, लिहाजा उनकी तरफ से आमना मुतमईन थी कि अपनी माँ के सामने वो सब बातें नहीं करेगी। मगर कब तक? इस बारे में वो अब संजीदगी से हसीब से भी बात करना ज़रूरी समझती थी। रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आते ही खुशी और नवीद की लहर हर सिमत फैल गई थी। चाँद की मुबारकबाद ताया ताई को देने की इल्लत में वो तन्हा ही घर से निकल आई थी। उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि हसीब उसे तन्हा ही अपने घर की सिमत जाते देख चुका है। घर में पहला टकराव हुस्बान से ही हुआ था। उसे तो क्या ही वो चाँद की मुबारकबाद देती, बस सलाम करती आगे बढ़ गई थी। लाउंज में आमना और माहीन दोनों ही थीं। माहीन का अंदाज उसकी गर्मजोशी के बदले में बस लिया दिया ही सा था। खुजीना अब उसकी उकताहट को इग्नोर करती, उसे फासला रखती थी। आमना से लिपटती, वो उनसे दुआएं ले रही थी, जब हसीब इंतहाई बिगड़े मूड में वहाँ आया था। किसके साथ यहाँ आई हो तुम? उसके इंतहाई सख्ती से बास पुर्स करने पर खजीना ने चाहा कि झूठ बोल दे कि भाई या बाप के साथ यहाँ पर आई हूँ, मगर लाउंज में आते हुस्बान को देखते वो जुबान रुक गई थी, क्योंकि वो गेट पर उसे तन्हा देख चुका था।
کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ اس کا جھوٹ کا بھانڈا پھوڑ کر مزید حسیب کے غصے کو ہوا دے دیتا۔ کتنی بار میں نے منع کیا ہے کہ تنہا باہر مت نکلا کرو، سڑک پر ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں، ہر قسم کی نظریں پڑتی ہیں، مگر تمہاری عقل میں کوئی بات نہیں آتی۔ شدید غصے میں وہ اس پر دھاڑا تھا جس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ اب اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لڑکیاں تنہا باہر نکلتی ہی ہیں، اور یہ کون سا میلوں دور سے چل کر آئی ہے؟ چند قدم کا ہی تو فاصلہ ہے۔ حسبان نے درمیان میں بول کر معاملہ ٹھنڈا کرنا چاہا تھا۔ چند قدم کا فاصلہ ہو یا ایک قدم کا، جس کام کے لیے میں نے اسے منع کیا ہے وہ نہیں کرنا ہے، اور اوروں کی مثال مجھے مت دو۔ بھڑکتے لہجے میں ہی وہ حسبان کو خاموش کروا گیا تھا۔ حسبان نے ٹھیک ہی تو کہا ہے، دن میں 10 بار تو اس کے یہاں چکر لگتے ہیں۔ مہین سلگ کر بولی تھی۔ خزینہ کے لیے شوہر کا اس حد تک پوزیسو ہونا اسے بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں؟ گھر کے مرد مر گئے ہیں جو میں اسے تنہا سڑکوں پر نکلنے کی اجازت دے دوں؟ وہ مہین پر برسا۔ اب یہ ایسا نہیں کرے گی، میں سمجھا دوں گی اسے۔ آمنہ نے دھیمے لہجے میں بیٹے کو شانت کرنا چاہا۔ اب ایسا کرے گی تو میرے ہاتھوں پیر کٹوائے گی۔ مزید غصے کا اظہار کرتا وہ لاؤنج سے گیا تھا۔ صوفے سے اٹھتی مہین نے بس ایک ناگوار نگاہ آنسو بہاتے خزینہ پر ڈالی تھی اور خود بھی لاؤنج سے نکل گئی تھی۔ جب جس کا دل چاہتا ہے مجھ پر چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، سب کی نظروں میں ہی کھٹکتی ہوں، اب نہیں آؤں گی یہاں، اپنے گھر کے اندر ہی مروں گی۔ حسبان کی پرواہ کیے بغیر وہ آمنہ کے سامنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ جس کام سے وہ چڑھتا ہے وہی کام کرتی ہو تم۔ وہ غصہ کرتا ہے پھر تم سے برداشت نہیں ہوتا۔ کیا ضرورت تھی تنہا نکلنے کی؟ حسیب کو ہی فون کر دیتی، وہی لینے آ جاتا۔ آمنہ نے اسے ڈپٹا۔ باہر اتنی رونق ہو رہی ہے، کیا مجھے حق نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے باہر نکلوں؟ یہاں تک آنے کے لیے بھی ایک ایک کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ کس نے کہا ہے تمہیں حق نہیں ہے اپنی مرضی سے باہر نکلنے کا؟ حسبان نے اسے ٹوکا تھا، جواباً وہ بس آنکھیں رگڑ کر رہ گئی تھی۔ تمہیں باہر نکل کر رونق دیکھنی ہے تو چلو میرے ساتھ۔ اس کے قطعی لہجے پر خزینہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ چلی جاؤ، مجھے سحری کے لیے کچھ سامان بھی تو منگوانا ہے، تم ساتھ جاؤ گی تو دیکھ کر چیزیں لے لینا، آمنہ نے کہا تھا۔ چہرہ خشک کر کے اس نے واش بیسن میں اپنا جائزہ لیا، پھر سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتی گیٹ کی سن بڑھ گئی تھی۔ باہر ارد گرد کا جائزہ لیتا حسبان اس کے انتظار میں تھا۔ چلیں؟ اس کے متوجہ ہونے پر وہ اس بات میں سر ہلاتی ہم قدم ہو گئی تھی۔ چاند نظر آنے کے بعد کافی زیادہ رونق ہو گئی تھی۔ حسبان نے تائید چاہی۔ آپ کافی ٹائم کے بعد رمضان یہاں گزاریں گے، ورنہ آپ کو پتا ہوتا کہ ہر سال یہاں ایسی ہی رونق ہوتی ہے، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ کچھ دیر پہلے کا غصہ اب اور تعصب یک لگت ہی غائب ہو گیا تھا۔ رمضان کی آمد کی خوشی دوبارہ عروج پر پہنچ گئی تھی۔ رمضان کے استقبال کے لیے سبھی بہت پرجوش نظر آ رہے تھے۔ سڑک کے دونوں جانب رہائشی عمارتوں اور اسٹور کو کمکموں سے سجایا جا رہا تھا۔ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آتے جاتے لوگ، مختلف آوازیں، سائیکلنگ کرتے بچے، گزرتی گاڑیوں کا شور، مختلف شاپس پر گاہکوں کا رش، مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے ابھرتی آوازیں۔ جس قدر رونق زمین پر تھی اس سے زیادہ آسمان پر بھی دکھائی دے رہی تھی۔ جس وقت وہ گھر سے حسبان کے ہمراہ جانے کے لیے نکلی تھی اسے واقعی بہت عجیب لگا تھا، مگر حسبان کی ہلکی پھلکی باتوں نے اس کی ہچکچاہٹ کو یکسر دور کر دیا تھا۔ حسبان کے بارے میں اس کی رائے بدلتی رہی، اچھی بھی اور بری بھی، مگر آج جس طرح حسبان نے اس کے احساسات کو سمجھا تھا اور احترام کیا تھا، اس کے بعد اسے کوئی رائے قائم کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ شاید وہ ان لوگوں میں سے تھا جو دوسروں کو بہت کم اپنے بارے میں یہ جاننے کا موقع دیتے ہیں کہ وہ کتنے اچھے دل کے مالک ہیں۔ پہلی بار وہ اس طرح آزادی سے ایسی پر رونق اور مصروف سڑک پر واک کر رہی تھی، ورنہ تو قریب میں لائبریری تک جانے کے لیے بھی حسیب بائک استعمال کرتا تھا۔ گھر کی خواتین کے ساتھ پیدل چلنا اسے سخت ناپسند تھا۔ حسبان اس کے ہمراہ چلتا بالکل نارمل موڈ میں تھا، اس کے چہرے پر کوئی ناگواری یا بیزاری کا تاثر نہیں تھا۔ ساری چیزیں لے لیں، اب آپ پیمنٹ کر دیں۔ لسٹ کے مطابق ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد وہ بولی تھی۔ تمہیں اپنے لیے کچھ لینا ہے؟ ہاں، بس چاکلیٹس، اور بھابھی کے لیے بھی۔ ایک پل کو سوچ کر اس نے کہا تھا۔ واپس گھر کی طرف چلیں اور آگے جانا ہے۔ اسٹور سے باہر نکلتے حسبان نے پوچھا تھا۔ بس اب گھر چلتے ہیں، وہ بولی تھی۔ اچھا لگا سب تمہیں، یا میرے ساتھ باہر نکلنا عجیب لگا؟ عجیب کیوں؟ مجھے تو بہت اچھا لگا، بھائی جان تو کبھی مجھے اس طرح باہر نہیں لے کر جاتے۔ شکر ہے، کہیں تو تم نے مجھے کسی معاملے میں اپنے بھائی جان سے بہتر مانا ہے، ویسے میں بہت حیران تھا۔ تم بھائی جان سے ڈرتی بھی ہو، تمہارا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ مسکراتی نظر حسبان نے اس پر ڈالی تھی۔ ان کا کبھی کبھی کا غصہ ہوتا ہے اتنا زبردست، غصے میں تو وہ آپ سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ روانی میں وہ بول گئی تھی، مگر اگلے ہی پل شرمندہ ہو گئی۔ آن دی اسپاٹ مجھے شرمندہ کرنے کے بعد اب خود شرمندہ مت ہو۔ اس کے خوشمگی لہجے پر وہ بمشکل ہنسی روک پائی تھی۔ پہلے روزے کی افطاری اور کھانے پر آپ کی طرف سے سب ہمارے گھر پر انوائٹ ہوتے ہیں، آپ ہی اور آذر بھائی بھی آئیں گے، وہ یاد دلا رہی تھی۔ سحری کیوں چھوڑ دی؟ وہ بھی آپ ہماری طرف کر لیجیے گا، وہ فوراً بولی تھی۔
بالکل نہیں, کل تو سحری میں اٹھنا ہی مشکل لگے گا. جب اٹھنے کی عادت ہو جائے گی تو خود ہی اچانک پہنچ جاؤں گا. کل بھی اٹھنا مشکل نہ ہو اگر آپ جلدی سوئیں. کل بھی 2 بجے رات میں اسموکنگ کر رہے تھے. تم رات 2 بجے بھی اپنی کھڑکی میں مجھے چیک کرتی ہو. جی نہیں, وہ تو میں بس اتفاق سے جاگ رہی تھی. اس کے فوراً ہی کہنے پر مسکراہٹ چھپائے خاموش رہا تھا. اب کبھی باہر نکلنے کا موڈ ہو تو مجھے بتانا, بلا وجہ آنسو بہانے کی ضرورت نہیں. اس کی تاکید پر وہ مسکرائی تھی. آپ اندر نہیں آئیں گے؟ ابھی نہیں, یہ اپنی چاکلیٹس لو اور اندر بھاگو. بھائی وہاں سے تمہیں گھو رہا ہے. حسبان کے کہنے پر وہ عجلت میں اسے خدا حافظ کہتی گھر میں چلی گئی تھی, جبکہ حسبان سڑک کراس کرتا اپنے گھر کی سمت بڑھ گیا تھا. گیٹ کے سامنے کھڑے حسیب کے تاثرات دیکھتا وہ مسکراہٹ نہیں چھپا سکا تھا. سب دیکھ رہا ہوں میں, ذرا حد میں رہو. کس کی اجازت سے اسے باہر لے کر گئے تھے تم؟ خوشمگی لہجے میں حسیب نے پوچھا تھا. تم نے ہی موقع دیا تھا چوکے لگانے کا. اس کے مسکراتے لہجے پر حسیب اپنی مسکراہٹ نہیں چھپا سکا تھا. افطار کے بعد سارے کام جلدی جلدی مکمل کر کے اس نے اپنی تیاری شروع کر دی تھی, کیونکہ حسیب نے پہلے ہی اسے وارننگ دے رکھی تھی کہ اگر اس نے دیر کی تو وہ صرف ماہین کو ہی باہر ڈنر کے لیے لے جائے گا. اور اب وہ ایسی بیوقوف بھی نہیں تھی کہ باہر ڈنر کرنے کا یہ سنہری موقع گنوا دیتی. سو وقت سے پہلے ہی تیار ہو کر پہنچ گئی تھی. حسیب کے کمرے کے دروازے پر اس نے دستک دینی چاہی کہ اد کھلے دروازے سے ماہین کی ابھرتی غسیلی آواز اسے دستک دینے سے روک گئی تھی. مجھے بتائے بغیر تم نے اسے ساتھ چلنے کی دعوت بھی کیوں کی؟ شادی کے بعد جہاں جہاں ہم گئے سائے کی طرح ساتھ لے کر چلتے رہے ہو. حد ہوتی ہے سب کی. میں تنہا تمہارے ساتھ باہر تک نہیں جا سکتی. اس کی وجہ سے میری زندگی, میری پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے. مجھ سے زیادہ تمہیں اس کی پرواہ ہے. اگر اسے ہی کندھے سے لگائے گھومنا تھا تو مجھے اس گھر میں لائے کیوں؟ اس سے ہی نکاح پڑوا لیتے. بکواس بند کرو. شرم آنی چاہیے تمہیں اتنی گھٹیا باتوں پر. کس کے بارے میں یہ مغرضات پک رہی ہو جانتی ہو تم؟ حسیب کی مشتعل آواز اس کے کانوں تک پہنچتی اس کے ٹھنڈے پڑتے وجود کو برف بنا گئی تھی. مجھے تم بکواس کرنے پر مجبور کر رہے ہو. خزینہ خزینہ, جس کو دیکھو اس کے نام کی مالا جپتا رہتا ہے. میری کیا اہمیت ہے اس گھر میں؟ جس کی ہے اسی کو بسانا تھا نا یہاں. 24 گھنٹے تو ویسے بھی میرے سر پر سوار رہتی ہے. عذاب بن گئی ہے میری زندگی. ماہین کی چیختی آواز اس کے دماغ کو مکمل معاف کر چکی تھی. حسیب کیا بول رہا ہے اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. بھیانک سناٹے میں گری وہ بمشکل اپنے پیروں کو کھینچتی وہاں سے باہر آئی تھی. تسبیح پڑھتی آمنہ اسے دیکھ کر چونک گئی تھی. اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا. تخت کے کنارے بیٹھتے اس نے اپنا بھاری ہوتا سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا. خزینہ کیا ہوا ہے؟ تائی امی بھائی جان سے کہہ دیجیے گا کہ میں ان کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی. میری طبیعت ٹھیک نہیں. اس کے لرزتے لہجے نے ان کو تشویش میں مبتلا کیا. ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ خوش بات سی اندر گئی تھی. ٹھیک ہے تم یہاں لیٹ جاؤ, میں حسیب سے کہہ دوں گی. آمنہ چاہتے ہوئے بھی اس سے دوسرا کوئی سوال نہیں کر سکی تھی, جبکہ خاموشی سے دوپٹے میں چہرہ چھپائے ان کے قریب ہی لیٹ گئی تھی. کانوں میں گونجتی ماہین کی زہریلی آواز کے کوڑے اس کے اعصاب کو اس قدر نڈھال کر گئے تھے کہ چند لمحوں میں ہی اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا تھا. کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے ایک نظر حسبان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا. اس کے بعد آمنہ کے تاثرات کا جائزہ لیا. وہ یقیناً غصے میں تھیں. اس کی موجودگی سے باخبر ہونے کے باوجود بھی اس کی جانب دیکھنے سے اجتناب کر رہی تھیں. خزینہ کو آپ نے گھر کیوں جانے دیا؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہیں روک لینا تھا. وہ بولا تھا. اب اگر اس میں بھی کوئی کسر رہ گئی ہے تو ماہین کو لے کر چلے جاؤ اس کے پاس, تاکہ اس کے ماں باپ کو بھی خبر ہو جائے کہ وہ کانٹے کی طرح یہاں کھٹک رہی ہے. آمنہ کے مدھم مگر غصیلے لہجے پر وہ کچھ بول نہیں سکا تھا, مگر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے. میں اب تک اس لیے خاموش تھی کہ مجھے امید تھی تم ماہین کو سمجھا دو گے. اللہ کا شکر ہے کہ حریم اپنے گھر کی ہو گئی ہے, ورنہ اس کی اس گھر میں موجودگی بھی وبال جان بن جاتی. میں خود منع کر دوں گی خزینہ کو کہ اب اس گھر میں قدم بھی نہ رکھے. ابھی اتنی باتیں بن گئی ہیں, کل اس کے ماں باپ تک پہنچ گئیں تو ہم ان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. تمہارے باپ کے سامنے بھی میں جواب دہ نہیں ہوں, تمہاری بیوی جواب دہ ہے, یا پھر وہ خزینہ سے پوچھیں گے. امی اس طرح بھائی سے غصہ اتارنے سے کیا حاصل ہوگا؟ اپنے ساتھ ساتھ آپ اس کی پریشانی بھی بڑھا رہی ہیں. حسیب کے شرمندہ چہرے پر حسبان کو رحم آیا تھا, جو درمیان میں بول اٹھا تھا. بات کو جس قدر بڑھائیں گے وہ بڑھتی جائے گی. بہتر یہی ہے کہ جو غلط ہوا ہے اسے سدھارا جائے. میری نظر میں ماہین کی کوئی غلطی نہیں ہے, وہ قصوروار بالکل نہیں. تو کیا تمہاری نظر میں ہم سب قصوروار ہیں؟ آمنہ نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا. جی ہاں, اور ہم سب میں بھائی اور آپ زیادہ قصوروار ہیں. ماہین کو اس گھر میں آئے عرصہ ہی کتنا گزرا ہے. وہ چند دنوں میں اس گھر کے رہن سہن اور ماحول میں ایڈجسٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ جب تک کوئی اس کی رہنمائی نہیں کرے گا اس گھر میں کس فرد کا کیا منصب ہے, کیا مقام ہے, یہ سب اسے سمجھانا بتانا آپ کا کام ہے. اس پر الہام تو نہیں ہوگا. آپ نے اسے بتانا ہے کہ بھائی کے لیے, آپ کے لیے اور ابو کے لیے ابھی اور خزینہ میں کوئی فرق نہیں. اس گھر میں اس کی حیثیت ایک بہن اور بیٹی جیسی ہے.
माहिन के लिए यहाँ हर रिश्ता नया है। उसे हर रिश्ते को गहराई से समझने के लिए वक्त दरकार है। कुछ वक्त लगेगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ के तौर तरीके समझ जाएगी। लेकिन कोई उसे समझाने की कोशिश तो करे। भाई, अगर उसे नहीं समझा सकता तो आप उसे प्यार से समझाएं, वो यकीनन आपकी बात समझेगी। हस्बान के गहरे संजीदा लहजे पर आमना कुछ सोचते हुए खामोश ही रही थी। मैं कल ही जाकर खजीना से बात करूंगा, अगर मौका मिला। ऐसे कैसे वो यहाँ से आना जाना बंद कर सकती है? हसीब बोला था। नहीं, तुम कल मत जाना, अभी उसकी तबीयत भी बेहतर नहीं, मजीद परेशान होगी। आमना बोल रही थी जब कमरे में माहिन की आमद हुई। उन सबको खामोशी से अपनी तरफ मुतवज्जा होते देख वो मजीद नेदामत ज़दा हो गई थी। उसके चेहरे के तासुरात से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो कमरे में होने वाली गुफ्तगू को सुन चुकी है। मैं चाह रही थी अभी खजीना की तबीयत मालूम करने जाती। मध्यम लहजे में बोलते उसने चोर नज़रों से हसीब को देखा, जो बस एक निगाह उसके उतरे चेहरे पर डालता कमरे से निकल गया था। कल दिन में मेरे साथ चलना, रात काफ़ी हो गई है, शायद वो सो चुकी हो। आमना के नरम लहजे पर वो बस इस बात में सर हिलाकर रह गई थी। जाए नमाज से उठते हुए उसने वॉल क्लॉक में वक्त देखा था। अभी सहरी का वक्त शुरू होने में भी आधा घंटा बाकी था। खिड़की का पर्दा सिरकाते बाहर का जायजा लिया था। रमज़ान का ये आखिरी अशरा भी अपने अख्तिताम की जानिब बढ़ रहा था, मगर इस वक्त भी बाहर एक ऐसी चहल पहल थी जैसे जैसे दिन निकल आया हो। स्ट्रीट लाइट्स ने रात की तारीकी का नामो निशान मिटा रखा था। उसकी नज़रें बिल्कुल सामने घर की जानिब उठी। जहन की लाइट्स ऑन थी। उसे मालूम था कि आमना इबादत में मसरूफ़ होंगी। उसने जब तहैया कर लिया कि इस घर में नहीं जाएगी तो वाकई उस रात के बाद उसने वहाँ कदम नहीं रखा था। वो माहीन का चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी। उसे मुकम्मल यकीन हो चुका था कि हसीब ने एक गलत औरत का इंतखाब किया है। इस घर से उसका गहरा रिश्ता था, मगर वो औरत किस तरह इस घर की जड़ों से उसे काट कर दूर करना चाहती थी। उसके बावजूद सबकी नज़रों में अच्छी बनने की कोशिश में भी कामयाब थी। हर दूसरे दिन माहीन कभी तन्हा या कभी आमना के हमरा घर आ जाती थी, मगर खजीना ने उसे सलाम दुआ के अलावा कोई ताल्लुक नहीं रखा था। उसकी घर में मौजूदगी के दौरान खुद को किसी न किसी काम में मसरूफ़ रखकर मंजर से ही गायब रहती, जबकि उसकी संजीदगी और खिचे-खिचे अंदाज ने माहीन को भी इतनी जुर्रत नहीं दी थी कि वो उसे मुखातिब करती। हसीब माहीन के हमरा आया था और एक बार तन्हा, मगर दोनों बार खजीना का रवैया फॉर्मल सा ही रहा था। अपनी हद वो जान चुकी थी। अपनी हद से आगे बढ़कर वो मज़ीद किसी इल्ज़ाम की ज़द में आना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हसीब या बाकी सब उसे बदलाव पर क्या महसूस कर रहे हैं, उसे परवाह नहीं थी। जो अज़ियत माहीन के निश्तर जैसे लफ्ज़ों ने उसे पहुँचाई थी, इसके बाद वाकई उसे किसी की परवाह नहीं रही थी। खिड़की के सामने से हटते हटते वो रुक गई थी। सामने घर के सहन में हस्बान आता दिखाई दिया था। गेट से बाहर निकलने तक उसकी निगाह भी खिड़की की सिमत उठ गई थी। खजीना ने उसे अपने घर की सिमत आते देखा था। तेज़ कदमों से कमरे से निकल गई थी और उसके इस्तकबाल के लिए पहले ही गेट खोल दिया था। भाई, ईद के दिन तक तो आपके चेहरे से नूर फूटने लगेगा। खजीना ने मुस्कुराते हुए उसे अंदर आने का रास्ता दिया था। सफ़ेद बुराक कुर्ता शलवार जेबतन किए हस्बान का चेहरा हकीकतन उसे बहुत रोशन रोशन सा लगा था। रश कर रही हो या मुझे खुशफहमी में मुब्तला कर रही हो? मैं बस सच बोल रही हूँ, वो धीरे से हंसती बोली थी। अगर ऐसा है तो पहले से ये सच मुझे तुमसे कहना चाहिए था। गेट बंद करते हुए हस्बान ने गहरी नज़र उसके हल्के नीले दुपट्टे में कैद पाकीज़ा चेहरे पर डाली थी। सहरी ड्यूटी थी, अब आप हमारे साथ ही सहरी करेंगे। वैसे आज आप कुछ जल्दी बेदार हो गए हैं। हाँ, मैं बेवक्त हो गया था, तो रात में दोबारा नींद भी नहीं आई। तुम्हारे कमरे की लाइट रोशन थी इसलिए यहाँ चलाया। उसकी तकलीफ में अंदर जाता वो बोल रहा था। अभी यहाँ सबके जागने में वक्त है, आप मेरे साथ ही किचन में आ जाएं। लॉन्च में रुकते हुए खजीना ने कहा था, बल्कि हस्बान सोफे पर सोए उसके भाई की तरफ मुतवज्जा हुआ। उठ जाओ, ईद की नमाज का वक्त निकला जा रहा है। उसका कंधा हिलाते हुए हस्बान ने आवाज़ दी थी, जबकि खजीना बेसाख्ता मुस्कुराते किचन की सिम बढ़ गई थी। मैंने तो अपना फैसला सुना दिया है, मुझे जॉब करनी ही नहीं है। गाड़ियों का शोरूम बनाना है, भाई के एक दोस्त का यही बिजनेस है। वो इस सिलसिले में मेरी मदद करने के लिए भी तैयार है। वो उसे बता रहा था जो उसकी फरमाइश पर चाय तैयार कर रही थी। एक बार बिजनेस सेट हो जाए तो इसे फैलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तायाबू से बात कर ली आपने? वो क्या कह रहे हैं? चाय का मग उसके सामने रखती वो खुद भी टेबल के दूसरी जानिब बैठ गई थी। कुछ कहा तो नहीं है अभी, मगर मुझे लग रहा है कि अपिया से सिफारिश करवानी पड़ेगी, वही उनको समझा सकती हैं। तो फिर जल्दी उनको बुलवाएं ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। मैं आज ही कॉल करूँगा इनको। एक काम है और है जिसके लिए भी उनकी सिफारिश की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके मायने खद से लहजे पर खजीना ने कुछ चौंक कर उसे देखा था, मगर वो चाय की तरफ मुतवज्जा हो गया था। कोई सवाल करना खजीना ने भी ज़रूरी नहीं समझा था। एक बात बताओ, तुम चाहती हो कि माहीन तुमसे माफ़ी मांगे और भाई तुम्हारे सामने शर्मिंदगी का इजहार करे, इसके बाद घर आने के लिए तैयार होगी तुम? उसके संजीदा लहजे पर खजीना के तासुरात भी बदले थे।
نہ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، نہ ہی اس بارے میں کوئی بات کرنا ضروری سمجھتی ہوں، وہ سرد لہجے میں بولی تھی۔ مگر مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں ایسا کچھ کرنا چاہیے۔ خاموشی اختیار کر اختیار خاموشی اختیار کر رکھی، یا پھر منظر سے غائب ہو کر تم خود کو کمزور ثابت کرنا چاہتی ہو؟ یقیناً ایسا تو نہیں ہوگا، مگر تم ایسا کر رہی ہو۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم پر انگلی اٹھائے۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اسے سب سے پہلے روکنے والی ذات خود تمہاری ہونی چاہیے۔ اپنی اہمیت کا احساس خود دلانا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو اتنا مضبوط رکھو کہ کوئی تمہارے خلاف بولنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ جب تم جانتی ہو کہ ماہین کے تمہارے خلاف ہر بات بے معنی ہے، تو تمہیں اسے دو ٹوک انداز میں بات کرنی چاہیے۔ مجھے ان سے بات ہی نہیں کرنی ہے، نہ ابھی اور نہ آگے کبھی۔ میں اب اگر ان سے سلام دعا رکھنے کی روادار ہوں تو پھر صرف بھائی جان کی وجہ سے، ورنہ کیا بھروسہ ہے ان کا، کل وہ مجھ پر کوئی سنگین الزام لگا سکتی ہیں۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ ہم سب ہاتھ باندھ کر تماشا دیکھتے رہیں گے؟ حسبان نے کافی ناراضی سے اسے دیکھا۔ میں کوئی بحث کر کے تمہیں بالکل ہرٹ نہیں کرنا چاہتی۔ ماہین تمہارے معاملے کو لے کر اگر جیلس تھی تو بھی اب وہ اس چیز پر نادم ہے۔ وہ ہمارے گھر میں تمہاری اہمیت اور مقام کو سمجھ چکی ہے۔ اپنے شوہر کے معاملے میں ہر عورت حساس ہو جاتی ہے، مگر حد سے آگے بڑھ کر ماہین نے بھائی کے سامنے جو بھی کچھ غلط کہا وہ ان سے بھی شرمندہ ہے۔ مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ بھائی کا دل تب تک ماہین کی طرف سے صاف نہیں ہوگا جب تک تم اس کی طرف سے اپنا دل صاف نہ کر لو۔ ماہین نے مجھے بتایا کہ وہ جتنا تمہارے قریب ہونے کی کوشش کر رہی ہے، تم اتنا ہی اس سے دور ہو رہی ہو۔ میں کہہ چکی ہوں کہ میں ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اپنے خلاف جو زہر میں نے ان کی زبان سے سنا ہے، اس کے بعد تو میں اپنی زبان بند ہی رکھوں تو سب کے لیے اچھا ہے۔ میں کسی بھی طرح اس عورت کے لیے اپنے دل میں گنجائش نہیں نکال سکتی۔ ان کی وجہ سے میں بھائی جان سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی، نہ وہ مجھ سے۔ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ وہ بولی تھی، جبکہ حسبان نے گہری سانس لے کر اس کی نم آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ بات کرو بھائی کے لیے، دل میں گنجائش نکالو۔ تمہیں اندازہ ہوگا کہ تمہاری طرح وہ بھی ڈسٹرب ہے، اور بات صرف بھائی کی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بولو، کم از کم اپنے حق میں تو بولو۔ غلط کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرو۔ اکثر زبان بند رکھ کر آنکھیں اور کان کھلے رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی زبان کا استعمال زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ خاموشی ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے جسے حملہ آور کبھی فتح نہیں کر سکتا، مگر کبھی کبھی یہی قلعہ بزدلی کا ایک ایسا کمزور خول بن جاتا ہے جس میں قید انسان دوسروں کو اپنا مضحکہ اڑانے کا موقع دیتا ہے۔ اگر ہم وقت پر زبان کا حق ادا نہیں کر سکتے تو ہمیں کوئی حق نہیں زبان رکھنے کا بھی۔ اسے منہ میں سجائے رکھو یا پھر کاٹ کر پھینک دو، ایک برابر ہے۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر خزینہ بس خاموش ہی رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ہنوز برقرار تھے۔ اتنے مبارک اور مقدس دن ہے یہ خزینہ، اس میں لوگ اپنی بخشش کے لیے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نیکیوں کو ڈھونڈتے ہیں، کوئی موقع نہیں گنواتے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تم اللہ کے لیے ہی اپنے دل کو اور ضرب کو وسیع کر لو، گھر ہی آ جاؤ تاکہ بھائی اور امی کو کوئی ڈھارس مل جائے۔ اس کے پرامید لہجے پر خزینہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، آ جاؤں گی، ناچاروں سے کہنا پڑا۔ ماہین کی طرف سے دل صاف کر لو، میرے لیے ہی ایسا کر لو۔ اس کے مدھم لہجے پر خزینہ نے کچھ حیرت سے اس کی مسکراتی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ اس قدر گھر کی خواتین کے معاملے کو سدھارنے کی فکر میں وکالت کیوں کر رہے ہیں، وہ کلس کر بولی تھی۔ تو کیا کروں؟ گھر کی عورتوں کے دماغ سدھریں گے تبھی تو میرے معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھ سکیں گے۔ اب یہ بیچاری کس کس کو سمجھائیں گی؟ آپ کے کون سے معاملات؟ وہ حیرت سے بولی۔ سب معلوم ہو جائے گا تمہیں، ابھی ذرا تحمل رکھو۔ سیل فون کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے حسبان ایک گہری نظر اس کے حیران چہرے پر ڈالتا، جبکہ خزینہ اس وقت جذبس ہوئی تھی جب اسے اندازہ ہوا کہ وہ فون پر ماہین سے بات کر رہا ہے۔ مجھے سحری کا انویٹیشن پہلے سے ملا ہوا تھا، اب تم یہ شکایت خود خزینہ سے کرو کہ تمہیں اس نے کیوں انوائٹ نہیں کیا۔ مجھے ابھی بات نہیں کرنی، بہت مدھم آواز میں احتجاجاً بولی تھی، مگر حسبان نے پرواہ کیے بغیر فون اسے تھما دیا تھا۔ شدید ناگواری کے باوجود خزینہ کو صبر کا گھونٹ پینا پڑا۔ مسکراتی نظروں سے اس کے تیور دیکھے لطف اندوز ہو رہا تھا، جو ماہین کو خدا حافظ کہہ کر اس کے سامنے فون پٹک چکی تھی۔ آپ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر وہی کام کرتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اپنی مرضی ہی آپ کے لیے اپنی مرضی ہی اہم ہے۔ وہ ناگواری سے ضبط کیے بغیر بولی تھی، اس کے سامنے سے اٹھ گئی۔ کیا کروں؟ میں ایسا ہی ہوں، اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں۔ اس کی ناراضی پر وہ دھیرے سے ہنستا ہوا بولا، آپ کی وجہ سے میرا بہت وقت برباد ہو چکا ہے، لہٰذا سحری کی تیاری میں اب میری مدد کریں۔ دہی سے بھرا باؤل اس کے سامنے رکھتی وہ اسے دنگ کر گئی تھی۔ دہی کو اچھی طرح پھیٹنا ہے، اس کے بعد دوسرا کام بتاؤں گی، مگر میں یہ کیسے کروں گا؟ مجھے اس قسم کے کام کرنے ہی نہیں آتے، وہ اطلاع دے رہا تھا۔ کیوں؟ دادی جان نے صرف آپ کو من مانی
करना सिखाया है, कोई सलीके का काम नहीं करना। उसकी खुशमगी लहजे में हस्बान के तासुरात बदले थे। अगले ही पल वो जिस तरह तेज निगाहों से घूरता कुर्सी से उठा था, हसीना का चेहरा फक हुआ। मुझे ताना देकर तुमने मेरी गैरत को आवाज़ दी है हसीना। फिंकारते हुए उसने स्लीव को कोनियों तक चढ़ाया था। दूसरे ही लम्हे हसीना हकदक रह गई जब जांफशानी से वो दही फेंट रहा था। वो कांच के नाजुक से बाउल पर फातिहा पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अब मुझे तकने से बेहतर है कि खुद भी कुछ कर लो। बगैर सहरी का रोज़ा रखवाओगी क्या सबको? उसके गिरकने पर वो होश में आई थी। कैसा उल्टा दिमाग है इस आदमी का। पल में तोला, पल में माशा। हड़बड़ाते अंदाज में फ्रिज की सिमट जाती वो सोचकर रह गई थी। नीमवा गेट को थोड़ा और खोलते वो अंदर दाखिल हो गई थी। सहन में फैली तेज रोशनी में उसे कोई नजर नहीं आया था। हर दिन खामोशी फैली हुई थी। किसी को आवाज़ देने के बजाय वो चुपचाप तख्त के किनारे बैठ गई थी। अज़बान के समझाने के बाद और माहीन से बात करने के बाद उसे बेहतर यही लगा था कि आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करे। बहरहाल जो लोग उसे अजीज़ हैं उनके लिए थोड़ा तो समझौता उसे करना ही था। नज़र उठाकर उसने अपनी सिमत आते हसीब को देखा था। तुम कब आई? उसके सवाल पर वो खामोशी से दोबारा सर झुका गई थी। नाराज़ हो मुझसे अब तक? उसके सर पर हाथ रखते वो पूछ रहा था। जवाबन उसने बस नफ़ी में सर हिला दिया था। माहीन की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, वरना मैं कभी ये ना होने देता कि तुम इस घर में आना जाना ही तर्क कर देती। इसके करीब बैठते वो संजीदगी से बोला, तुम्हारा गुस्सा और नाराज़गी जायज़ थी, मगर ये ज़्यादा बेहतर होता कि तुम खामोश रहने की बजाय मुझसे शिकायत करती, मुझ पर गुस्सा उतार लेती। भाईजान, जो बातें ख़त्म हो चुकी हैं उसे भूल जाएं। ना मुझे भाभी से कोई शिकायत है, ना आपसे। ना आपसे नाराज़ हूँ, और गलतियाँ मुझसे भी तो हुई हैं। मुझे भी याद रखना चाहिए था कि अब आप किसी के शौहर हैं। सारी गलती भाभी की तो नहीं। मुझे भी इनका दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए थी। वो पूरी सच्चाई से बोल रही थी। अगर तुम नाराज़ नहीं थी तो फिर इस बार तुमने मुझसे ईद की शॉपिंग की फरमाइश क्यों नहीं की? हसीब ने शिकायती नज़रों से उसे देखा। कैसे फरमाइश करती? आपकी बेगम से डर लगता है। बोलते हुए वो मुस्कुराई थी। इतनी खौफनाक है वो कि तुम जैसी चुड़ैल भी उसे डरती है। हसीब ने उसे घूरा था। मैं क्या हूँ अब? आप बताओ। आप भी तो डरते हो उनसे। वो शरारती लहजे में बोली। डर ही ना जाऊँ कहीं। उसके खुशमगी लहजे पर वो हंसी थी। ये तुम मुझसे इतनी इज्जत के साथ आप जनाब से बात क्यों करने लगी अचानक? हसीब ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। भाई, हम सब आपकी इज्जत करेंगे तो माहीन भाभी भी आपकी इज्जत करेंगी। वो समझा रही थी जब सर के पीछे से धमाका हुआ था। भाईजान, क्या किया है मैंने? सर को सहलाती वह एहतजाजन चीखी थी। सीधी तरह मतलब की बात करो। ये ड्रामे उनके सामने करना जो तुम्हें जानता ना हो। हसीब ने उसे घिरका था। जब जानते हैं तो शॉपिंग के लिए रुपए दें। अब दो। अब दिन भी कितने रह गए हैं ईद में? वो तिलमिलाकर बोली। अपिया और माहिन गई हुई हैं तुम्हारी ईदी का बंदोबस्त करने, और तुम्हें भी बड़ी जल्दी है, मुझे पता था यही सब होना है। हसीब के बिगड़ने पर वो हैरान हुई थी। वो दोनों क्यों गई हैं? इनको मेरी पसंद का क्या पता? इससे पहले तो कभी मेरी ईदी का बंदोबस्त नहीं किया गया। ईदी के नाम पर 2 सूट ही तो मिलते हैं। वो जलकर बोली थी। अब राजी होगी तुम 2 सूट पर? ईदी भी पसंद से लोगी। कल शादी होगी तो बेशर्मी से कहोगी कि शादी की शॉपिंग भी खुद करने जाऊंगी। हसीब की आंखें निकालने पर वो हकदक थी। जो मिल रहा है उस पर सब्र कर लेना। रकम तो मेरी जेब से निकली है, इस सरफिरे का क्या गया? वो तो खड़ा है एक पैर पर अपनी बात मनवाने के लिए। मुझे पूरा यकीन है शादी के बाद तुम्हारा खर्चा पानी मुझे ही बर्दाश्त करना होगा। मैं भी देखता हूँ शोरूम को एस्टेब्लिश करने से पहले वो कैसे तुम्हें इस घर में लाता है। अभी तो उसकी धमकियों पर खून के घूंट पी लेने हैं मैंने। भाईजान, क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके होंक अंदाज पर हसीब ने जिन नज़रों से उसे देखा था, उसका खून ही खुश्क हो गया था। वाकई तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? हसीब के चुपते लहजे पर उसने नफ़ी में सर हिलाया, मगर अगले ही लम्हे हसीब का करारा हाथ उसके सर पर बरसा था। अब समझ में आया? खुशमगी नज़रों से उसे घूरते वो तख्त से उठ गया था, जबकि वो अपना घूमता सर संभालती गेट की तरफ मुतवज्जा हुई थी। शॉपिंग बैग से लदी फंदी वो दोनों उसकी तरफ आ रही थीं। देखो ज़रा कितने आराम से बैठी है हमें ख्वार करके। हरीम ने हाँफते हुए उसे घिरका था। अच्छा हुआ तुम यहाँ हो। ज़रा सैंडल पहनकर चेक कर लो जल्दी जल्दी में। तुम्हारे पैर का साइज़ भी नहीं ले सकी थी। माहीन ने दम लिए बगैर शॉपिंग के अंबार में से उसके सैंडल ढूंढ कर निकाले थे। माहीन, अभी रुक जाओ, पहले ज़रा मुझे इससे बात कर लेने दो। माहीन को रोककर हरीम उसे अपने साथ किचन में ले आई थी, जो हैरान परेशान थी। कम से कम पहले मुझे तो बताना चाहिए था। पता भी है कि तुम दोनों की माएँ एक दूसरे से खार खाती हैं। हस्बान ने भी अचानक धमाका कर दिया था। अम्मी को तो होना था कि आपे से बाहर। ऊपर से उन्ने ऊपर ऊपर से उसने वापस सामान बांधकर तायब्बू के घर वापस चले जाने की धमकी दे दी थी। क़यामत ढा दी। मेरा तो हशर ही बिगड़ गया। 4 दिनों में सब कुछ संभालते संभालते अभी जाकर तुम्हारे अम्मा अब्बा को भी फेस करना है, जो बेखबर हैं।
حسبان کو تو ان کی رضامندی کی بھی کوئی فکر نہیں۔ جانے کیا تو نے پڑھ کر اس پر پھونکا ہے خزینہ، امی کے سامنے مت جانا، ادھیڑ ڈالیں گی۔ اپیا میری تو سن لیں، مجھے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہو گیا ہے۔ ابھی ابھی میں بھی تائمی سے کہتی ہوں کہ ان کی اپنی اولاد کا دماغ خراب ہوا ہے، میرا اس میں کیا قصور؟ خزینہ بالکل رونے کے لیے تیار تھی۔ بالکل، تمہارا تو کوئی قصور نہیں، اس لیے تو وہ عین عید کے دن تم سے انگیجمنٹ کرنے کا فیصلہ سنا چکا ہے، اور ہم ایک نمبر کے پاگل لگے ہیں اس کے حکم کی تعمیل میں۔ کمبخت نے دھمکی ہی ایسی دے دی ہے، اس بار اگر ہاتھ سے نکل گیا تو واپس نہیں آئے گا۔ حریم کلس کر بولی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، میری طرف سے وہ آج ہی چلے جائیں، مگر مجھے کیوں سب کی نظروں میں برا بنا رہے ہیں؟ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں۔ وہ ایک دم بگڑ کر بولی تھی۔ اب آپ سب میری مرضی جانے بغیر ان کے فیصلے پر کیسے کان دھر سکتے ہیں؟ پتہ نہیں میرے بارے میں یہ سب کیا سوچ رہے ہوں گے۔ میری تو عید خراب کر دی انہوں نے، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنے خود غرض ہیں۔ اپنی منواتے ہوئے ان کو میری عزت کا ذرا بھی خیال نہیں آیا۔ حتے سے اکھڑتے ہوئے ایک دم خاموش ہوئی تھی کہ چل کے دروازے کے فریم میں استادہ حسبان کے خطرناک حد تک سنجیدہ تاثرات اور شعلہ بار نظروں نے اس کی سانس ہی روک دی تھی۔ حریم کے متوجہ ہوتے ہی وہ اس کے وقت چہرے پر سے سلگتی نگاہیں ہٹاتا وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ حسبان میری بات سنو۔ حریم ہال کر اس کے پیچھے گئی تھی، جبکہ خزینہ کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ چاند رات کی خوشی میں بھی اس کے بجھے دل پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ ان کے ماں باپ کچھ دیر پہلے ہی چاند کی مبارکباد دینے حسیب کی طرف گئے تھے، جبکہ وہ بے دلی سے ڈرائنگ روم کو سنوار رہی تھی۔ ابھی سے ماہین کے ہمراہ پارلر بھی جانا تھا، حالانکہ اس کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا، مگر حریم نے سختی سے ماہین کو تاکید کی تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ پارلر لے کر جائے۔ وہ جانتی تھی کہ کل عید کا دن اس کے لیے کچھ اور زیادہ اہمیت کا حامل ہونے والا ہے، مگر حسبان کی شدید ناراضی نے اسے سوگوار سا کر دیا تھا۔ ایک بار ہمت کر کے خزینہ نے اسے کال کی تھی، مگر وہ یقیناً بات نہیں کرنا چاہتا تھا، جبھی تو کال ریسیو نہیں کی تھی۔ کال بیل کی گونج پر ڈرائنگ روم سے نکلی تھی۔ گیٹ پر حسبان کی غیر متوقع موجودگی نے اسے بس ایک پل کے لیے دنگ کیا تھا، مگر پھر اسے مخاطب کیے بغیر فوراً ہی پلٹ کر واپس ڈرائنگ روم کی سمت بڑھ گئی تھی۔ کارپیٹ پر پھیلے کشن سمیٹتی وہ ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی، جو جانچتی نظروں سے اس کے تاثرات پڑھ رہا تھا۔ اس طرح نظریں چرا کر تم میری اس شرمندگی کو ختم نہیں کر سکتی جو مجھے اپیا کے سامنے تمہاری وجہ سے ہوئی ہے۔ کیا واقعی تمہارا کوئی عمل دخل نہیں اس معاملے میں؟ اس کے بگڑے لہجے پر خزینہ نے اسے دیکھا تھا۔ یہ آپ بتائیں، میری بے خبری میں آپ نے اپنے گھر میں جو فرمان جاری کیا، میرا کوئی عمل دخل تھا؟ وہ بامشکل ضبط کیے بولی تھی۔ ہاں، کوئی عمل دخل نہیں تھا، مگر اس کا محرک تو تم ہی ہو۔ اپیا کے سامنے خاموش نہیں رہ سکتی تھی تم؟ میں کیوں خاموش رہتی؟ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ آپ نے سب کچھ میری رضامندی سے کیا ہے۔ خاموش رہ کر کیا میں واقعی سب کا شک بھی یقین میں بدل دیتی؟ وہ ایک دم غصے میں اس کی بات کاٹ گئی تھی۔ دوسری جانب حسبان سرخ چہرے کے ساتھ اس کے مقابل آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں کہ میں نے جو کیا وہ صرف میرا درد سر ہے، لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ میں خود غرض ہوں؟ میں نے کب تمہاری عزت کا خیال نہیں رکھا؟ تمہارا نام زبان پر لائے بغیر میں نے بس اپنی خواہش سب کے سامنے رکھی تھی۔ میں نے کسی کو یہ موقع نہیں دیا کہ تمہارے بارے میں غلط سوچے۔ اپیا کی بات مت کرنا، ان کا شک تم خود دور کر کے مجھے شرمندہ کر چکی ہو۔ مختلف نظروں سے اس کے تنے تاثرات دیکھتا وہ ایک پل کو رکا تھا۔ تم سے زیادہ مجھے تمہاری عزت اور امیج کا خیال ہے۔ پہلے ہی میرے گھر کے فرد کی وجہ سے تمہاری عزت نفس کو دھچکا لگ چکا ہے، میں اپنی وجہ سے دوسری بار تمہیں کوئی ایسی تکلیف پہنچانے کا موقع کیسے آنے دے سکتا ہوں؟ مگر آپ نے اس موقع کو لانے کا انتظام ضرور کیا ہے۔ تائی امی سے یہ کیوں کہا کہ اگر آپ کی بات نہیں مانی گئی تو آپ واپس چلے جائیں گے؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ صرف اس لیے کہ وہ بلا وجہ کوئی اعتراض نہ اٹھائیں، اس لیے آپ نے ان کو دھمکی دے دی؟ آپ کو ضرورت ہی کیا تھی ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی؟ وہ تو میرے بارے میں ہی غلط سوچ رہی ہوں گی، اپنی اولادوں کی غلطیاں ان کو کبھی نظر نہیں آتی۔ ایک بار پھر وہ غصے میں اس کی بات کاٹ گئی تھی۔ ہتھیلی پر سرسوں جمانے والا کیا کام کیا ہے میں نے؟ عید کے دن نکاح کرا ہوں کیا تم سے؟ وہ بھڑکا تھا۔ مت کریں ایسی باتیں، وحشت ہو رہی ہے مجھے۔ وہ تلملا گئی تھی۔ جہنم میں بھیجو اپنی وحشت کو، سب کیا سوچ رہے ہیں یہ فکر ہے تمہیں؟ میں نے ایسے کون سے ولن والے کام کر دیے ہیں جو تم اس طرح غصے میں میرے سامنے بلند آواز میں بول رہی ہو؟ اس کے ناگوار لہجے پر وہ بھی ناگوار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں انوالو کیے بغیر میں نے اپنے طریقے سے ایک سیدھا راستہ اختیار کیا ہے، مگر یہ بات تم دوبارہ مت کہنا کہ میرے ارادوں، میری خواہش میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں۔ میں نے یہ قدم اٹھانے سے پہلے تمہاری اجازت اور مرضی کے بارے میں تم سے بات نہیں کی۔ اگر یہ میری غلطی ہے تو مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں۔ زبردست قسم کے عشقیہ سیشنز کے بعد میں تمہارے سامنے پروپوزل پیش کرتا تو یہ توقع مجھ سے رکھنا بھی بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اس کے کھڑے لہجے نے خزینہ کو کھلا دیا تھا۔
یہ سب مجھے نہ بتائیں، مجھے تو آپ سے اس سب کی توقع نہیں تھی جو آپ کر چکے ہیں۔ دودھ کا چلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ آپ نے بے شک میرا نام درمیان میں نہ آنے دیا ہو، مگر کوئی مجھے اس معاملے سے الگ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ نہ کسی کی زبان پکڑی جا سکتی ہے، نہ سوچ کو روکا جا سکتا ہے۔ آپ نے جس جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے آگے تو امی ابو بھی خاموشی اختیار کر لیں گے۔ کیا میں نہیں جانتی کہ وہ دونوں آپ کے اور میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اس کے بگڑے لہجے پر حسبان نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا تھا۔ اب یہ اچانک رونا کیوں شروع کر دیا تم نے؟ اس کے سوال پر وہ بس خاموشی سے ٹپکتے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ خزینہ، جب تم جانتی ہو کہ میری یہ عزت یک طرفہ تھی، تم اس میں شامل نہیں تھی، تو ہر خدشہ دل سے نکال دو۔ میں کسی کو تمہارے خلاف کچھ بولنے یا سوچنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ تم مجھ پر اتنا بھروسہ تو کر سکتی ہو۔ اگر ماہین کی طرف سے خدشہ ہے تو اسے دور کر دو۔ وہ میرے فیصلے سے بہت خوش ہے، حالانکہ وہ جانتی ہے کہ تم ساری زندگی اس کے شوہر کے سر پر سوار رہو گی۔ اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھتا وہ مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، ویسے میں سمجھ رہا ہوں کہ تمہیں مزید اور کیا ناگوار گزرا ہے۔ مجھے واقعی عفیہ کے ذریعے ہی تمہاری مرضی پہلے معلوم کرنی چاہیے تھی۔ میں اپنی یہ غلطی مان لیتا ہوں۔ آپ کی غلطی مان لینے سے کیا فرق پڑے گا؟ جن کو میری مرضی معلوم کرنی چاہیے تھی، جب انہوں نے ہی مرضی کو جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کی، تو کسی اور سے کیا شکایت؟ آنکھیں رگڑتے وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی تھی، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ چونکا تھا۔ میرے ماں باپ اور کون؟ وہ کڑ کر بولی تھی، اشاروں میں بھی میری مرضی نہیں پوچھی یہاں کسی نے؟ کیا چچا اور چچی نے تم سے تمہاری رضامندی نہیں پوچھی؟ اس کے حیران لہجے پر خزینہ کے آنسوں پر بھی تیزی آئی تھی۔ یہ تو بہت افسوسناک خبر سنائی تم نے، تمہارے ماں باپ اتنے ظالم ہیں؟ اس کے تعجب پر خزینہ نے شدید ناگواری سے اسے دیکھا جو اپنی مسکراہٹ نہیں چھپا سکا تھا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک بار ساتھ باہر کیا چلی گئی، روز واک پر چلنے کی آفر دینے لگے، روز میرے لیے چاکلیٹس لے کر آتے، اور یہ سب دیکھنے کے بعد امی ابو کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ میری رضامندی پوچھتے؟ اس کے بگڑے لہجے پر حسبان کے تاثرات سنجیدہ ہوئے تھے۔ مجھ سے بہت سنگین غلطی ہو گئی، مگر ابھی اتنی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ میں بھی جا کر سب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہوں۔ تم بھی سب کے سامنے اپنی مرضی کا اظہار کر دو کہ تمہیں اس فیصلے سے انکار ہے۔ اس کے قطعی لہجے پر خزینہ کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں نے یہ کب کہا کہ مجھے انکار ہے؟ آخر تم چاہتی کیا ہو بیوقوف لڑکی؟ وہ چلا اٹھا تھا۔ میں کیا چاہوں گی؟ اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، مگر میں بھائی جان کا گریباں ضرور پکڑوں گی۔ انہوں نے ایک بار مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی میری شادی ایسے شخص سے نہیں ہونے دیں گے جو اسموکنگ کرتا ہوگا۔ ایک منٹ، کیا واقعی اس نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ ازبان نے بری طرح چونک کر اسے درمیان میں روکا تھا۔ جب بھی میں سوچ رہا تھا کہ وہ اتنا اچھل کیوں رہا ہے، مجھ سے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میں پہلے اپنا شو روم سیٹ کروں اور 2 سال تک تمہارا نام بھی زبان پر نہ لاؤں۔ وہ تو اچھا ہوا کہ میں نے ڈٹائی سے کام لیا۔ یہاں کل کی خبر نہیں اور وہ 2 سال کی بات کر رہا تھا۔ اور یہ تم کیا اب اسموکنگ کا شوشہ لے کر بیٹھ گئی؟ چین اسموکر نہیں ہوں میں، مگر بن کر بھی دکھا دوں گا۔ مجھے چاکلیٹس کی شکل سے نفرت ہے، مگر تمہارے لیے خرید کر اس لیے لاتا رہا کہ وہ تمہیں پسند ہیں، اور تم سے میری ایک سگریٹ برداشت نہیں ہو رہی۔ خود ایک وقت میں کتنی چاکلیٹس کھا جاتی ہو، کچھ اندازہ ہے؟ بری طرح وہ اس پر برسا تھا، جو بلکہ جھپکتی شدید خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب تم نے میری زبان کھلوا ہی دی ہے تو میں تمہیں یہ بتا دوں کہ مجھے تمہاری مرضی کی پرواہ تب ہوتی جب میں بے خبر ہوتا، مگر تم نے تو کوئی کنفیوژن ہی نہیں رہنے دیا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہاری آنکھیں بولتی ہیں، اور میں آنکھیں پڑھنے میں کمال کی مہارت رکھتا ہوں۔ اس کے جتانے والے انداز پر خزینہ کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اول درجے کا احمق ہوں جو اندھیروں میں تیر چلاؤں گا؟ سب کچھ پتا ہے تمہیں، میرے دل کا حال ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہ میں کب سوتا ہوں، جاگتا کب ہوں، نیند میں کروٹ کتنی بار بدلتا ہوں، اور یہ بھی کہ اسموکنگ کس وقت کر رہا ہوتا ہوں۔ کھڑکیوں کا فائدہ اٹھا کر میری پرائیویسی میں بھی خوب عمل دخل رہا ہے تمہارا۔ یہ غلط ہے۔ اگر آپ کو یہ غلط فہمی تھی تو اپنے بیڈ کا رخ بدل دیتے۔ وہ گڑبڑائے انداز میں بول اٹھی تھی۔ بیڈ کے ساتھ کس کونے میں چلا جاتا تمہاری نظروں کے اثار سے نکل کر بھی، یہ بتاؤ؟ اس کے خوشمگی لہجے پر وہ بے ساختہ امٹتی مسکراہٹ کو چھپا نہیں سکی تھی۔ اب اپنے ماں باپ کا غصہ مجھ پر مت اتارنا، بات کچھ بھی نہیں ہے مگر رائی کے پہاڑ بنا دیے تم نے۔ اس بار حسبان نے ناراضی سے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا۔ میرا خون تو بہت کھولتا ہے مگر بھائی ٹھیک کرتا ہے۔ تمہارے سر پر 2-4 ہاتھ لگنے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اور کیا کہا تھا تم نے وہ؟ میں تمہارے بھائی جان کی چیزیں چھین کر لے جاتا ہوں؟ آنکھیں سکیڑ کر حسبان نے اسے گھورا تھا۔ اس بار دیکھو تمہاری عیدی بھی اسے نکلوائی ہے، انگیجمنٹ رنگ بھی۔ اس بار تو بھاگ بھی نہیں رہا، یہی ہوں۔ اس کے جتانے پر وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ اس لیے اس دن بھائی جان اچھی طرح جلے بھنے تھے مجھ پر، اور مجھے سمجھ بھی نہیں آیا۔ وہ بولی تھی، اب کوئی اور شکایت ہے تو فٹافٹ بتا دو، جیسا کہو گی ویسا ہی کروں گا۔ رسٹ واچ میں وقت دیکھتا وہ بولا تھا،
आपको ये थोड़ी बहुत स्मोकिंग भी तर्क करनी होगी, वो फौरन बोली थी। बस मैं यही सुनने की उम्मीद रखता था। बात सुनो, स्मोकिंग तर्क करना मेरे लिए इतना ही मुश्किल होगा जितना तुम्हारे लिए मुझसे दूसरी बार ईद मिलना। दूसरी बार मतलब? वो चौंकी थी। क्यों, पहली बार उस रात लोड शेडिंग की मेहरबानी भूल गई? उसके तासुरात पर वो धीरे से हंसा था जबकि खजीना बुरी तरह चेप गई थी। माहीन ने मुझे टेलर के पास जाने के लिए कहा था। लगता है टेलर आज की तारीख में तुम्हारे और माहीन के ड्रेसेस देने के मूड में नहीं। क्या मतलब? फिर मेरी ईदी कब पहुंचेगी? वो हलकर बोली थी। टेलर ने तुम्हारे ड्रेसेस आज दे दिए तो आधी रात में भी पहुंच जाएगी, वरना कल एंगेजमेंट रिंग के साथ ही मैं खुद ले आऊंगा। इज्जत में उसके सामने से हटता वो दरवाजे के सिम बढ़ गया था। ईद तो मेरी खराब कर ही दी है। इतनी बातें सुनाकर चांद रात की खुशी भी गलत कर दी। उसकी आवाज़ पर वो रुककर पलटा। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करना भी तो ज़रूरी था। और बड़े अफसोस की बात है कि तुमने चांद रात की मुबारकबाद तक भी नहीं दी। अब यहाँ आकर मुबारकबाद दोगी या मैं वापस तुम्हारे पास आऊँ? उसकी मुस्कुराती ज़्यादातर नज़रों पर फजीना की मुस्कुराहट गायब हुई थी। आपको चांद रात मु- आपको चांद रात मुबारक और ईद की भी पेश की मुबारक। वहीं से आगे बढ़ जाएं। वो जिस तरह दहल कर रवानी से बोली थी, हिस्बान हैरत से उसे देखता बेसाख्ता मुस्कुराया। तुम्हें भी मुबारक और बहुत शुक्रिया इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई का, मगर याद रखना कल तो आमना सामना करना ही होगा। एक आखिरी निगाह उसके मुस्कुराहट से जगमगा एक आखिरी निगाह उसके मुस्कुराहट से जगमगाते चेहरे पर डालता वो बाहर निकल गया था। गहरी पुरसकून सांस लेकर वो खिड़की की जानिब आ गई थी। ज़मीन से ज़्यादा रौनक उसे आसमान पर दिखाई दे रही थी। चाँद तो पहले ही एक अपनी झलक दिखलाकर गायब हो चुका था, जिसे वो देख भी नहीं सकी थी। मगर इस वक्त आसमान पर झिलमिलाते तारों को देखते हुए उसे यकीन था कि कल किसी एक तारे के आसपास उसे चाँद ज़रूर नज़र आएगा। दी एंड। सो दिस वॉज द एंड ऑफ एक तारा चाँद के पास। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते एक नई नॉवल के साथ। अल्लाह हाफिज़।